جی شروع کے لیے جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے، اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اسے کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے، یہ سنت سے ثابت ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا، میں نے ہی آپ کو سجایا، میں نے ہی آپ کو تیار کیا۔ جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا۔ عائشہ نے وہ فرماتی کہ تھوڑا ان کو شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، تو آپ نے انکار کر دیا۔ اسماء کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا، پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو، اور بھی عورتیں بیٹھی تھی، چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی، تو کہا تم عورتیں بھی پیو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا، اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا، وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی، گھمانے لگی، تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا۔ اسٹاپ پائلٹ صاحب، اچھا بات سنیں، یہ اس طرح ہے جیسے وہ نہیں ہوتا ساس بھی کبھی بہت ہی سیریل چل رہا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے اوپر، ڈائریکٹر کہہ رہا ہے کہ اس اینگل سے لینا ہے، اس کے ذہن میں کیا خیال آیا وہ بھی کیپچر کرنا ہے، کیا کیا جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، اور ان کو قرآن میں پتہ نہیں ہے، آپ نے کہا کہ کہاں لکھا ہوا پڑا تھا، ان کو ان باتوں کو کیسے ڈیٹیل میں پتا ہے؟ سچ والا یہ ساری کہانی گیری ہے، بعد میں انہوں نے شروع کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک معصوم بچی کو اب ایک اتنا بڑی عمر کا آدمی پیالہ دے رہا ہے، تو وہ تو ویسے ہی بیچاری گھبرائی ہوئی ہے کہ یہ بندہ گھبرائی ہوئی، اور کیا ہوگا جی، ویسے بیچاری گڑیوں کے ساتھ کھیلتی رہی اور اچانک اس کو پیالہ دے دیا گیا، وہ کیا کرے گی، شرمائے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ چھوٹی سی بچی ہے کہ یہ ابا جی مجھے پیالہ کیوں دے رہے ہیں، وہ تو گھبرا گئی ہوگی۔ جی جی، یہ کیا کہانیاں سنا رہے ہیں لوگوں کو، یہ کہانیاں بھی دیکھیں کیا مزے لے کے سنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہم بھی اپنا ایک ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں، تو اور کچھ نہیں، تاکہ لوگ جو انجوائے کریں۔ جی چلیے وہ آگے کیا کہنا چاہ رہے ہیں سچ والا جی، وہ نہیں سمجھا مجھے۔ تو وہ جو ہونٹ جہاں حضور کے لگے اسی جگہ جو ہونٹ رکھنے والی عورت ہے وہ کون ہے؟ یہ میرے نہیں سمجھ میں آیا۔ وہ عورتوں میں سے ایک عورت ہے یا وہ بھی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے؟ نہیں، جو اسماء ہے اصل میں عائشہ کی بڑی بہن، سالی مطلب جو ہے جی، ہاں ان کی بڑی سالی، ان کی جو ہے سالی، تو بڑی سالی وہیں سے پینا چاہ رہی جہاں سے حضور نے ہونٹ لگا کے جہاں سے حضور نے پیا ہے، سمجھنا وہ برابر جو ہے کٹورے کو گھما کے وہ امیجن کر کے کہاں پر جو ہے ان کے ہونٹ لگے ہیں وہیں پر ان کے بھی ہونٹ لگے ہیں۔ دیکھیے بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، چلیے آگے چلیں بھائی۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں، جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا پسند۔ تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیا۔ اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو۔ عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تعالی، آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، بھوک اور جھوٹ۔ واہ 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 واہ، یعنی ہم ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ جی آگے چلیے۔ پی لو مطلب کیوں شرما رہی ہو، پی لو، تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا۔ کہا پی لو، اور پھر عورتوں نے بھی پی لیا، سمجھ رہا۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آپ نے کچھ دیا، مطلب کھانے پینے کی چیز، اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ کہ انسان کچھ کھلا پلا۔ بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو، نہ اپنی بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ کسی کو۔ تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے دور کے اندر آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں، اینی تھنگ، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے۔ اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں، کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چلو ڈھابے پر، چلو کھانے پر، سر گھر پہ کما رہے آپ کھانے کی، تو پروموشن چاہیے آپ کو، ٹھیک۔ تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے۔ تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو۔ تو پہلی بار جب آپ بیوی سے، کیا بات ہے سچ والا جی، یہ تو انسانیت میں کسی کو نہیں پتا تھی یہ بات، کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، یہ ہونے کے بعد ہی پتا چلا۔ نئی بات، بالکل نئی بات ہے۔ بیوی سے الفت کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ جی ہاں
और पिटाई भी कर देनी चाहिए कभी कभी। हाँ हाँ, अगर नहीं माने बात तो पिटाई तो करना है ना भाई। बात मान ले तो ठीक है, बात मान ले तो जो है उल्फत है, नहीं माने तो पिटाई है जी। न तो ये पिटाई का बताएंगे इसमें कि नहीं बताएंगे? नहीं, इसमें नहीं बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, इसमें सिर्फ खाली उल्फत और मोहब्बत की बात होने वाली है। हाँ, अभी आगे बढ़े। ये वीडियो का टाइटल बोल देता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग पायलट साहब को, सुहाग रात शादी की पहली रात मियाँ बीवी कैसे करे पाए, एडवोकेट फैज सैयद। जी सर जी मिले तो चूंकि हम बिस्तरी शुरू होती है इसी अमल के बाद, इसलिए मैं इसको भी रख रहा हूँ। तो खिलाए पिलाए कुछ दे, और ये कुछ भी हो सकता है, आपके इलाके समाज माहौल के एतबार से चीजें XYZ बदल सकती है, ठीक है बहरिया, तो कुछ ना कुछ करे। दूसरी चीज, जब बीवी से पहली बार खिलवत मतलब अलहदगी में जहाँ कोई आपको ना देख रहा हो, जब खिलवत में मुलाकात हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब खिलवत में बीवी से पहली बार मिले, और ये अमल एक बार के लिए है सिर्फ जो अब मैं अमल बयान कर रहा हूँ, तो आपने फरमाया कि जब मिले तो उस बिस्मिल्लाह कहे, अल्लाह का नाम ले, और बीवी का जो सर का सामने का हिस्सा होता है बालों का, ठीक, उसको अपने सीधे हाथ से पकड़े, ठीक, सीधे हाथ से पकड़े, सामने का सर का जो बालों का हिस्सा होता है उन बालों को सीधे हाथ से पकड़े, ठीक है, लेकिन तकलीफ देनी मतलब पकड़ना, आप जाहिर सी बात अगर जमे हैं तो हाथ रखे। बोलते बोलते उसको कुछ समझ में आ गया कि मैं क्या घटिया बात कर रहा हूँ, तो अच्छा अब्दुल हमीद साहब, मैं आपकी ट्रिक समझ गया हूँ। आपने ये जाना कि स्ट्रॉन्ग पायलट के पास वक्त नहीं है, तो इनको ऐसे मामले में ले जाओ कि ये यहाँ से निकल ना सकें। आप जिधर जा रहे हैं मुझे पता है, आप जिधर जा रहे हैं आप नहीं जा सकते स्ट्रॉन्ग पायलट, अब जा नहीं सकते आप जिधर ले जा रहे हैं, मैं समझ गया। नहीं, ये मैटर ही ऐसा है, इसमें से प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, कमेंट भी प्रोफेशनल करेंगे ना, पुराने खिलाड़ी है भाई ये मौलाना के। अभी क्या पूरा लोग देख के क्या अपने घरों पे जाके बाल खींच रहे ना हो, ये देखकर ने माथे के बाल जो है पकड़ लेना है अच्छा दबा के जी, लेकिन तकलीफ नहीं होना है समझना। जी उन बालों को सीधे हाथ से पकड़े, ठीक है, लेकिन तकलीफ देनी मतलब पकड़ना, आप जाहिर सी बात अगर जमे हैं तो हाथ रखे, खुले हैं तो बात है। तकलीफ की बात तो खैर हदीस में नहीं है ना, अभी खाली पकड़ने की बात है जी। हम जाएं। इन्हों क्यों वजाहत कर रहे हाथ रख सकते बोल के, इनको खुद को अच्छा नहीं लग रहा ना, वो पकड़ने वाली बात घटिया है बोल की, जंगली बात है, क्योंकि हदीस में सिर्फ पकड़ने वाली बात है, लेकिन तकलीफ नहीं होना ये बात नहीं है, ये तकलीफ का जिक्र ये कर रहे हैं जी। अच्छा, जब उन्होंने कहा ना कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, मैंने बोला ज़िबा करने लगे अभी से, लेकिन अभी उससे पहले डायरेक्टर मुझे क्या सुनना पड़ रहा है सर, वो डायरेक्टर होशियार है बहुत, एकदम नहीं लेके जाना चाह रहा, देखना अभी वो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी हाँ जी हदीस में आता आपने पकड़ा, बाल पकड़ लिए, या खोल भी सकते हैं, इसमें क्या मसला बहरहाल। अच्छा, तो उसको पकड़े, और पकड़ने के बाद अल्लाह का नाम ले, और एक दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ जो अबू दाऊद और इब्न माजा की रिवायत है, ये दुआ करे, और ये दुआ सिर्फ एक बार करना है आपको, जब आप खिलवत में पहली बार अपनी बीवी से मिलेंगे, हम बिस्तरी से पहले याद रखें, और ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरिहा व खैरि मा जबलतहा अलैहि, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इसके खैर का सवाल करता हूँ, और जिस खैर पर तूने इसे पैदा किया उस खैर का सवाल करता हूँ। और फिर फरमाया अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि, और मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे इसके शर से, और मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे इसके शर से, और उस शर से जिस पर तूने इसको पैदा किया है। तो बहरहाल औरत को शर पे पैदा किया, हाँ वही मतलब कि औरत को तो इंसानियत के दर्जे से ही उतार दिया इसने, ये अगर हरकत है क्या बोलूं मैं। नहीं, बात ये है कि औरत में खैर भी हो सकता है, शर भी हो सकता है, तो दोनों से जो है मतलब खैर की दुआ की जा रही है, शर से जो है पनाह मांगी जा रही है। ये तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान के जैसा है ना, सच वाला। बात यही है, उसके सर के बाल पकड़ लिए, अब उसके बाद जो है ये दुआ मांग रहे हैं कि ये अगर खैर है तो इसके लिए दुआ है, अगर ये शर है तो इसके लिए जो है पनाह है, और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के साथ है जी। जब जानवर को जो है ईद के दिन काटते हैं तो उसको भी जो है ऐसी पकड़ के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं जी। जनाब आगे चलिए। ये एक बार दुआ करना है आपको, देखिए दुआ कितनी देखिए अहम और कितनी अच्छी है कि अल्लाह मैं सवाल करता हूँ तुझसे इसकी खैर का, उस खैर का जिस पे तूने इसे पैदा किया है, और उस खैर का जिसे पैदा किया, और तुझसे पनाह मांगता है इसके शर से, और जिस शर पे तूने इसको पैदा किया है। ये पहली बार आप करेंगे। उसके बाद अब जब हम बिस्तरी का इरादा करते हैं तो उससे पहले आप एक और दुआ करेंगे। ये दुआ कॉमन है, हर आदमी को हर बार हम बिस्तरी से पहले ये दुआ कर, कॉमन दुआ है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, दुआ करना जी।
بیچاری 9 سال کی ہے اور پھر جو ہے یہ حضرت ہیں 54 سال کے اور یہ دعا کر کے جو ہے سر کے بال پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ہاں سچولا جناب جی چلیے. سچولا جی وہ بکرے کو بھی ذبح کرنے سے پہلے خوب پلایا جاتا ہے نا؟ ہاں ہاں اس کو کھلاتے وہاں ہیں، پر پیار کرتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کے بعد اس کا نرخرا پکڑ کر جو ہے چھری پھیرتے ہیں. ایسا ہے جی. اچھا میرا ایک سوال ہے سر، پوچھ سکتا ہوں؟ جی 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 بھائی، سر ایسا کون پوچھنے کو تو انسان کچھ ہے؟ رہا نہیں بھائی، سنبھل کے پوچھنا، پوچھنے نہیں کو سر، کچھ بھی نہیں رہا بھائی. کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے. یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے. ٹھیک، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے. ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں، ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی. یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے. یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی، وہ میرے پاس آئے. جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی. اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے. تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے. یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے کے نماز نہیں پڑھ، چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو. تو آگے کھڑا رہے، وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے. تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے، تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال، تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا. اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے. یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے، صحیح بخاری کی روایت اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے. آپ کریں بسم اللہ کا نام سے آپ شروع کریں. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی سی دعا. یہ دعا کر لے بسم اللہ کے نام سے. اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ. پھر یہ عورت کو شیطان کیوں کہہ رہا ہے سچ والا جی؟ حد ہے. نہیں اصل میں عورت کو نہیں کہہ رہا وہ، لیکن جو ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے شیطان بھی اپنا کام کر جاتا ہے. دیکھیں آپ ذرا غور کیجئے، میں ایک پوائنٹ یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ اب یہ ہم بستری کا عمل جو ہے ہونے والا ہے، عین برابر جس وقت جب ہونا ہے ایگزیکٹ اسی ٹائم پر جو ہے یہ دعا پڑھنا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو کچھ یہ میرے اس عمل کے بعد جو اولاد ہوگی اس کو بھی شیطان سے بچا، اس کو بھی شیطان سے بچا. اب سوال یہ کہہ کر یہ دعا پڑھ کے اس کو جو ہے اپنا کام شروع کرنا ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسا پوز کیا ہے یار یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کیا ہے یہ سب کچھ؟ سچ ہمارے اس میں ٹائم لمٹ نہیں ہے. ہمارے درشکوں سے نویدن ہے کہ ہیڈ فون لگا کے سنیے بھائی. نہیں سنیے، اصل میں بات یہ ہے کہ اسی بات پر تو سارے عالم اسلام کو، اسلامک ورلڈ کو اس بات پر فخر ہے، گرو ہے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں ہر چیز کو جو ہے مطلب ایک زندگی کا ضابطے کے طور پر، ایک سسٹم آف لائف کے طور پر جو ہے بیان کر دیا گیا. تو یہ ساری باتیں جو ہے اسلام کا حصہ ہیں اور پھر جو ہے مومنین جو ہے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ عین اس عمل کے وقت جب یہ دعا پڑھی جائے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ دعا نہ پڑھے اور یہ نہ کہے کہ جو ہے اے اللہ جو ہے تو شیطان سے بچا، تو اللہ جو ہے شیطان سے پھر نہیں بچائے گا. تو جس وقت یہ مرد جو ہے اپنی عورت کے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہوتا ہے تو شیطان بھی کرے گا اس کے ساتھ ساتھ. جینوین کوشچن سر میں پوچھنا چاہتا ہوں دعا کہ پڑھی جا رہی ہے نا، یعنی ایگزیکٹلی پرٹیکولر اسی ٹائم پر دعا پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ بھئی اگر آپ کو دعا پڑھنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھتے وقت نماز کے بعد تو آپ دعا پڑھ لیں. نہیں، پرٹیکولرلی دخول سے جب جو ہے یہ اسٹارٹ کرنا ہے. اب میں اور آگے کیا جاؤں، اتنا آگے تو چلے گیا. دیکھیں ایک پرٹیکولر اس ٹائم پر جو ہے آپ کو یہ دعا پڑھنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ اس وقت جس وقت مرد اپنی عورت کے ساتھ یہ کر رہا ہے، شیطان بھی اپنا کام کرے گا.
تو لیکن سچ والا سر، جب اسلام نہیں آیا تھا اور یہ دعا نہیں تھی، تب تو دعا پڑھی نہیں جاتی ہوگی، تب تو ہر بار شیطانی کام کر جاتا ہوگا. اب سمجھنے میں اصل کیا میں کریں؟ بات یہ ہے کہ جو ہے یہ دعا جو ہے جو پیغمبر اسلام سے پہلے تو نہیں تھی. پیغمبر اسلام جس وقت جو ہے وجود پائے اس وقت یہ دعا نہیں تھی، تو اس لیے سارا مسئلہ وہاں کا اصل مسئلہ وہاں ہو گیا. جی وہی میں کہہ رہا ہوں. نہیں راج بھائی، مجھے ایک سوال پوچھنا ہے سچ والا جی. آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ دودھ پینا پلانا اور یہ ماتھے کے بال پکڑنا، ماتھے کو چومنا، اور پھر نماز اور پھر یہ دعائیں پڑھنا، اس کی کوئی ٹائم پیریڈ ہے کہ بھئی یہ سب کام آپ نے آدھے گھنٹے میں ختم کرنا ہے، 1 گھنٹے میں ختم کرنا ہے، ایسا ہاں کچھ ہے؟ ارے بہت مائنوٹ ڈیٹیل ہے بھائی، سب بتائے انہوں نے، سب بتائے انہوں نے. سب بتائیں. اب ہاں اس کے بعد آ رہا ہے وہ ساری ڈیٹیل. اچھا آگے چلیے بھائی. آگے فرمائے وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے. اور رزق یہاں مراد اولاد، مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ، اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ. دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہمبستری کر رہا ہے، یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے، یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو. یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جا رہی. دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے، یاد رکھیں. بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے، اب دعا یہ ہوس کا کیا ہے اس میں سچ والا جی؟ اگر کوئی انسان آج دنیا میں بنا یہ دعا پڑھے کہ اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو سب ہوس ہے. جی ہاں وہ سارا ہوس ہے، وہ سارا ہوس ہے، اور وہ سچ سارا والا لست جی، ہے، وہ ساری جو ہے برائی ہے، کیونکہ اس میں دعا نہیں پڑھی جا رہی، اس میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو نہیں لایا جا رہا ہے. تو شیطان جی اپنا کام کرے گا. اگر کوئی دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، نہیں تو شیطان بھی ساتھ ساتھ اس کام میں شیطان بھی جو ہے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اوکے. اچھا ایک سوال ہے میرا سچ کیونکہ والا جب جی. جو ہے جب میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ جی عین اسی وقت یہ دعا پڑھنے کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے صاف صاف مجھے بتایا تھا کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام شروع کر رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے انٹر کر رہا ہے، تو شیطان بھی اپنا انٹر کرتا ہے. تو میں اس سوچ میں پڑ گیا یہ کیا انداز ہے بھائی، ارے یہ کیا انداز فکر ہے، یہ کیسی جی سوچ ہے. صحیح. وہ انہوں نے یہی جواب دیا مجھے، انہوں نے یہی کہا مجھ سے کہ تو شیطان سچ بھی جو والا ہے اسی ٹائم پہ وہ بھی انٹر کرتا ہے. تو سچ والا جی، شیطان پہلے بھی کر سکتا ہے بعد میں بھی کر سکتا ہے، اسی ٹائم کیوں کر رہا ہے؟ یہ میں آپ کچھ اس میں کچھ لکھا ہے کچھ؟ نہیں اب گڈ مسئلہ یہ ہے، کوشچن. اب نہیں دیکھیں بعد میں بھی کر سکتا ہے نا، لیکن کیونکہ وہ اس وقت کپڑے وپڑے ہٹا دیے گئے. اگر کپڑے ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے انٹر نہیں کرتا، کپڑے ہٹا دیے اوہو. گئے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ساتھ وہ شیطان بھی انٹر کرے گا. نہیں اچھا تو سچ شیطان والا کون جی، سا کام ادھر سے آ کرتا رہا. ہے؟ سچ والا جی، جی 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 نہیں تو اس وقت بندہ اس کو شیطان کو تو مزے نہ لینے دے، بندہ کانڈم چڑھا لے. ارے پولے یہ سالے کانڈم نہیں خرید آئے لینا تھے بھائی، تو اگر آج جیسے اس میں مزے لے رہے ہیں، ٹاگ اتنے پلٹ پیسے سر. میں نے لگائے ہیں. اور بھائی اس وقت تو آدمی کو اپنی جو ہے موت بھی بھولی ہوتی ہے، تو اللہ کو کون یاد کرے گا؟ مگر یہاں پر یاد دلایا یہ جا رہا کیا ہے نا، بکواس ہے؟ اسلام اس دین ٹائم جو ہے فطرت نا ہے، اسلام اپنا دین آپ فطرت ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے نا، تو اس میں ہر چیز جو ہے ذکر کر دی گئی. سچ والا جی، ایسا دین اور کون سا ہے بتائیے پوری دنیا میں. سچ والا جی، جی اس ٹائم پہ اللہ کس کو یاد ہوتا ہے؟ اللہ تو انسان اپنے آپ کو بھی بھولا ہوتا ہے. اندر کے جو کالے کتے بھونک رہے ہوتے ہیں وہ تو خدا کے نزدیک بھی نہیں آنے دیں گے. نہیں، مگر اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ حضرت جو ہے یعنی 54 سال کے ہیں، اور پھر 9 سالہ بچی پر جو ہے اتاولے پڑ رہے ہیں، اور پھر جو ہے یہ تعلیم دوسروں کو جو ہے چونا لگاتے ہوئے یا جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے امت کو لگا دیے، اور خود اپنے سارے کام کر رہے ہیں حضرت. جی جی اسٹام پائلٹ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا بولنا ختم ہو جانے کے بعد آپ میوٹ کیجئے، کیوں تو ایکو آپ کی طرف سے. جی ہاں جی نہیں ٹاپک چلیے ہی بھائی. ایسا ہے تو ایکو آئے گا نا بھائی. ایکو تو آنا اسٹام ہے پائلٹ بھائی. جی غلطی نہیں ہے. اشوک سر آپ نے نہیں ایکو آئے دیکھا گا. پرائیویٹ چیٹ؟ آپ نے پرائیویٹ چیٹ نہیں دیکھا؟ میرا سوال آپ بھی دیکھ لیجئے پلیز، جواب آپ بھی دے دیجئے گا. نہیں سچولا جی، اس کا مطلب شیطان بھی مرد ہے. ہاں ارے یار شیطان مرد ہے بھائی، شیطان ہاں مرد ہے. مرد ہے. اچھا آپ کو جی معلوم ہے، دیکھیں شیطان اور کیا کیا کرتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. حدیثوں میں آیا ہے
کہ شیطان جو ہے یعنی مطلب مومن کے کان میں پیشاب بھی کرتا ہے. اچھا مومن جو ہے اگر جب نماز پڑھ رہا ہے ایک رو میں تو کہا جاتا ہے کہ بالکل جو ہے وہ ایک ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر جو ہے کھڑے ہونا ہے مسجد کے اندر. اگر بیچ میں کاندھے سے کاندھا نہیں ملایا گیا تو بیچ میں جو گیپ آ جاتا ہے نا وہاں پر شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا. اب عجیب شیطان ہے یار یہ. سچ والا جی اس کو گیسز کا بھی پرابلم ہے, وہ پاد مارتے ہوئے بھاگتا بھی ہے. ہاں وہ پاد مانگتے ہوئے جو ہے بھاگتا, اس کو جو ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں دال زیادہ کھاتا کیا ہے پتہ نہیں. اچھا سچ والا سر, ناک میں بھی تو رہتا ہے نا, اس لیے تو ناک میں پانی ڈال کے صاف کرنا ہے. ہاں ناک میں بھی رہتا ہے, کان میں پیشاب کرتا ہے. اب وہ بہرحال شیطان کے بڑے بڑے کام بتائے گئے ہیں بھائی اسلام میں, تو بہرحال ہم کو جو ہے یہ سب باتیں جو ہے جاننی چاہیے. سچ والا جی, یہ مومنوں کے ہر سوراخ میں شیطان گھسا رہتا ہے, یہ سمجھ میں یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ میں ہے کہ سالہ کو گھسنے کا. ایک طرف بولتے ہیں کہ خون میں گھومتا ہے, وہ بلڈ میں گھومتا ہے, دوسری طرف بولتے ہیں نہیں جی وہ انٹر ہو جاتا ہے. ابھی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. جی اچھا, دعا کی بات آپ بستری کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی, تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے, مالک اور غلام والا رشتہ نہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار, تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے. ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے, وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں. اور یہ اس کے سر کے بال پکڑ لیے, وہ بیچاری معصوم ننھی منی بچی ہے, وہ گڑیوں سے کھیل رہی ہے, وہ وہاں سے اس کو پکڑ کے لا دیے. اب وہ امیہ نے اس کے سر کے بال پکڑ لیے. اب یہ دیکھیں وہ یہ مطلب وہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی, ذرا سوچیں. نہیں سر, سچ والا جی کنسیشن دیے نا, وہ تھوڑا سا ہاتھ رکھ دو بولے, بال نکالنا اگر ممکن نہیں ہے, میک اپ پورا ہو تو ہاتھ رکھ دو بولے. انہوں نے دیے کنسیشن, حدیث میں تو نہیں ہے. نہیں بھیا یہ کنسیشن ان کی طرف سے ہے نا, حدیث میں تو سر کے بال پکڑ لیے یہ بات آ رہی ہے. کیونکہ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے عائشہ کو ہو رہا ہے نا بھی, تو عائشہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ وہ بتا رہے ہیں. جی آگے غلام ہے, میں حاکم اور میری محکوم ہے, ٹھیک, اور لہٰذا وہ اس کو ٹوٹ پڑتا. جی اسٹاپ پائلٹ جی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا, ہم تو سمجھے کہ ادھر کمرے میں جانا ہے تو چابک ہاتھ میں لے کر جانا ہے, وپ ایک بڑا سا کوئی جیسے کوئی لونڈی ہے. ابھی میرے خیال میں یہ عثمان جی سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کے دھرم میں کیا وہ چابک لے کر کمرے میں گھستے ہیں؟ ہاں راج, آپ لوگ تو چابک لے کے ہی جاتے ہوں گے نا راج؟ ہاں چابک, تلوار, آپ کو تو یہ دعا ٹارچر پتہ کے نہیں ہے. ہتھیار. نہیں ہمیں تو نہیں آتا, ہمیں یہ دعا نہیں پتا. تو ہم جو ہے نا وہ اس دودھ کا کا مطلب گلاس لے جو کے کوئی جاتے جو ہیں. ہے دعا نہیں پڑے گا تو شیطان اس کے ساتھ ہے, یہ بات یاد رکھیں. دنیا میں جتنے لوگ جو دعا نہیں پڑھتے, شیطان اپنا کام ساتھ ساتھ کرتا ہے. بالکل. آپ کتنوں کا دل توڑ رہے ہیں ہر سر, آدمی ایسا نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے, وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے, میں حاکم اور یہ میری محکوم ہے, ٹھیک, اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح. اندازہ لگائیے. اچھا جی, ٹوٹ پڑتے بھائی سہاگ رات میں سب لوگ. ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی بھر رہنے والی, شریک حیات کہا جاتا ہے نا بیوی, شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی, پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی. اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنی حوث کو پورا کرنا کیا, ٹھیک ہے. الفت اور محبت ایک چیز ہے, لو ایک چیز ہوتی ہے, کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر. اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک حوث ہوتی ہے. تو ہمیں محبت کی اجازت ہے, حوث پوری نہیں کرنا ہے ہم کو. ہمیں جو لو کی اجازت ہے, ہم کو لسٹ. ایک منٹ, سچ والا سر کا کامنٹ چاہوں گا سر. یہ نکاح جو ہے, یہ جس کی چرچا کر رہے ہیں درشکوں سے, اپنے کہنے والوں سے, یہاں پہ یہ اس کو محبت سمجھانا چاہ رہے ہیں. کیا اس کا مطلب محبت ہوتا ہے نکاح کا مطلب؟ نہیں, نکاح تو ایکچوئل جو ہے وہ شرعی اعتبار سے یعنی اسلامک لا میں یہ تو ایک کانٹریکٹ ہے نکاح کا. حالانکہ لنگوسٹیکلی دیکھا جائے تو نکاح کا مطلب ہوتا ہے سوراخ ڈالنا. نکاح کا جو ہے جو لنگوسٹک میننگ ہے سوراخ ڈالنا. تو اب یہ اس کو جو ہے سیکس ہی کے معنی میں جو ہے یہ آتا ہے, مگر چونکہ وہ قرآن میں جس انداز میں اس کو لیا گیا وہ جو ہے ایک کانٹریکٹ کے طور پر, مگر یہ کانٹریکٹ لائف ٹائم کا ہے, یہ قرآن میں ہم کو کہیں بھی نہیں ملتا, کہیں بھی نہیں ملتا.
मोहब्बत तो कहीं नहीं दिख रही मुझे सर इसमें, आपको नहीं, दिख रही है? मोहब्बत का तो खैर जिक्र ही नहीं है ना अभी, पूरे कुरान में जो है मोहब्बत का जिक्र ही नहीं है। अब ये जो कुछ कह रहे हैं बहरहाल जो है, चूंकि अब ये भारतीय हैं, यहाँ की जो है जो तहजीब, यहाँ की तमद्दुन जो है से जो है ये से वाकिफ हैं, इसलिए वो वहाँ का जो सहराई जो है जो मजहब है उसको अपने यहाँ अपने लफ्ज़ों में इस तरह से जो है ग्लोरीफाई करके बहुत सॉफ्ट करके पेश कर रहे हैं। वहाँ तो जो है जंगजू जो है माहौल है, एक कबाइली अंदाज है रहने का, रहन सहन का उनका, तो उसमें तो हर मामले में जो है आपको तशद्दुद ही मिलेगा ना। वहाँ जो है मोहब्बत, उल्फत, राफत का तो जो है सवाल ही पैदा नहीं होता, कहीं भी नहीं। नहीं, मुझे और इनसे वैसे भी इत्तराज है सच वाला जी, ये लाइफ पार्टनर क्यों बोल रही है कि जिंदगी भर का साथ है, हयात शरीक है और लाइफ पार्टनर है? निकाह का और शादी का मुसलमान के पास ये मीनिंग कहाँ से लिए इन्होंने? नहीं, वही असल में तो मैं कुरान में बोलूं तो सर, नहीं ये है झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये झूठ क्यों भाई। बोल कम रहे से हैं? कम कुरान में निकाह को लाइफ टाइम के लिए बोल के कहीं भी नहीं कहा गया, कहीं भी नहीं आया। निकाह का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का भी हो सकता। अब ये हमने ऐसा समझ लिया है, हमें समझा दिया गया है कि ये लाइफ टाइम के लिए, हमें ऐसा बताया गया है, मगर कुरान में स्पेसिफिकली ऐसा कहीं भी नहीं आया। तो सर आप क्या ये मानते हैं कि इन साहब को सच में नहीं पता, गलत फहमी में, गुड फेथ में दूसरों को बता रहे हैं, या इनको खूब पता है दूसरों को बना रहे हैं? नहीं, बनाना तो इनका काम है ना। अभी किसी तरह से इस्लाम को ग्लोरीफाई करना ये हर एक स्पीकर का, हर एक आलिम का, तो हर एक मुबल्लिग का, जो कुरान का जो है जो इस्लाम का प्रीचर होता है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ट्रेनिंग है। उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमको किसी भी तरह से इस्लाम को खूबसूरत बना के पेश करना है। उसमें जहाँ जहाँ कमियां हैं, जहाँ जहाँ घपले हैं, उन पर पर्दे डालना है। ये तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं, और असल ये में हजरत उनके भी वही कर अल्फाजों रहे का हैं। चुनाव सचवाला जी, उनके अल्फाजों का चुनाव ऐसा है कि इंडियन संस्कृति में रहने वाले जो मुस्लिम है, जो जन्म जन्मांतर वाला फिलोसॉफी को समझते हैं, उनको बिल्कुल अपील कर रही ना ये बात, लाइफ जी पार्टनर हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। ये बातें असल में इनकी तरफ से है ना भाई। बिल्कुल। लाइफ पार्टनर की बात कुरान में नहीं है। निकाह को लाइफ टाइम के लिए कुरान में नहीं कहा गया। ये हमें ऐसा समझाया गया है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो लाइफ टाइम के लिए होता है, हमें ऐसा बताया गया, लेकिन कुरान नहीं बोल रहा है ऐसा। कुरान ऐसा नहीं बोल रहा भाई। कुरान तो कह रहा है कि उसकी जो वेज है, उसकी जो मजदूरी है वो दे दो। तुम्हें जब उजरत अगर सवाल निकाह है। करना है तो उसकी उजरत दे दो। जी जनाब। नहीं, आगे ठीक है, चलिए सर। इंसान जाहिर सी बात है वही अमल कर रहा है जो लस्ट में होता है, लेकिन इसमें मोहब्बत के तकाजे के साथ कि ये मेरे अपोनेंट पार्टनर है, मेरी बीवी है, इसके साथ जिंदगी गुजारना है, ठीक है। तो ये बात बड़ी है हमें समझना हमारे लिए। तो इंसान जो है जब अपनी बीवी से ताल्लुकात कायम करे तो इसको हाकिम और महकूम और जालिम और मजलूम वाला रिश्ता ना बना दे, बल्कि इसको मोहब्बत और उल्फत वाला मामला रखे। और हम बिस्तरी से देखें, पहले जो यहाँ बातें पर तो हमको जो है ये हजरत जो कह रहे हैं, कुरान में तो ऐसा नहीं है। कुरान साफ साफ कह रहा है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु अलैकुम बादुकुम मिन बाद। यानी कुरान ये कह रहा है कि मर्द जो हैं वो औरतों के ऊपर हाकिम हैं। कुरान ये कह रहा है, समझो। यानी मर्द ऊपर हैं, औरत नीचे है, और जो है मर्द अपनी अपनी इताअत करवाएगा, अपनी बात मनवाएगा, और औरत जो है उसकी बात मानेगी। समझे? यानी मतलब औरत सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे है, मातहत है, और सच मर्द वाला जो है सर, अपनी बात मनवाएगा। जी हाँ। सच वाला सर, तो जी फिर एक सवाल जी ये भी उठता है कि जैसे ही ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल आता है या पार्लियामेंट कुछ करना चाहती है, तो यही मोहतरम और इन्हीं के जो भाई बंधु हैं वो सड़कों पे क्यों निकल आते हैं फिर, जबकि ये कहते हैं कि ये लाइफ टाइम के लिए मोहब्बत करो? नहीं नहीं, देखिए वो जो ट्रिपल तलाक की जो बात है, वो चूंकि वो इस्लाम में ट्रिपल तलाक का है ना अभी ये इस तरह की ऑप्शन है, और मर्दों को ये इख्तियार दिया गया है, ये हाँ राइट है। हाँ, तो मैं तो वही अब पूछ ये रहा हूँ वो ना सर, मैं जी हाँ हाँ, जी जी मैं वही पूछ रहा हूँ सर कि जैसे अभी ये साहब जनाब फरमा रहे थे कि भाई आप मोहब्बत करें, आप सामने देखते हैं बीवी को तो आपके मन में ये आना चाहिए कि इसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहें इनसे कि ठीक है, अगर आपका ऐसा मन है तो बहुत खुशी से आप इस चीज़ को कबूल करें, हमें खुशी होगी, तो एक काम करें कि ये जो तलाक तलाक वाली हिसाब है इसको हटा दें।
जैसे ही हम ऐसा बोलेंगे तो ये दाना पानी लेके चढ़ जाएंगे, ये क्या ज़ाहिर मतलब बात तलाक दोगलापन का है? जो है हाँ, क्योंकि तलाक का जिक्र तो कुरान में आ गया ना भाई, एक ने कई जगहों पर। और जी तलाक जो है मर्द देता है और औरत लेती है। औरत हमेशा उसका हाथ नीचे रहता है, वो लेने वाली है, जी और मर्द जी देने जी वाला है, ये बात है। जी आगे जी सर। चलिए जरा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के आसार मतलब सहाबा के अमल से पता चलती, वो ये है कि ये लोग ये तो एक घर और आगे निकल गए, सहाबा के आसार पे ही जा रहे हैं। तो हदीस का प्रॉब्लम है और ये सहाबा के आसार जिंदगी में जा रहा है। फोर प्ले करते, हम बिस्तरी से पहले कुछ बीवी से खेलते। और एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का खुला इशारा आपने फरमाया, जब एक सहाबिया के अल्लाह के रसूल, मैंने एक औरत से निकाह किया लेकिन ये मुतल्लक़ा है, मतलब इसकी शादी हो चुकी है और ये जवान थे सहाबी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तूने कुंवारी लड़की से क्यों नहीं निकाह किया, ताकि वो तुझसे खेलती और तू उससे खेलता। तो कहा अल्लाह के रसूल मेरी मजबूरी थी, मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया। अरे भाई रे भाई 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 मुझे मारो भाई, राज भाई मुझे मारो। अरे सर मैं क्या मारूं, मैं जहर अरे ढूंढ रहा बच्चा, हूँ। ये कितनी बेशर्म इंसान है सर, वो कैसे मतलब तुझसे खेलती, तुम उस, अरे ये एजुकेशन चाहिए किसको यार? ये रसूल फोर प्ले बताते हैं, किसको चाहिए? ये रसूल बताते हैं सर। नहीं, कहा जाता है कि रसूल जो है मुअल्लिम है, टीचर है उम्मत के लिए। तो टीचर जो है हर चीज जो है उम्मत को बताता है, ये कॉन्सेप्ट है ना असल में। ये असल में ये कॉन्सेप्ट तो सच वाला जी, जो आप कबूतरनी कहते हैं, कबूतर कहते हैं, उनको भी जरूरत नहीं इसकी, वो खुद सब जानते हैं क्या करना नहीं, है। जाहिर बात है सर कबूतर को जरूरत नहीं है भाई। देखें बात वही तो है ना। देखें मजहब की जरूरत किसको होती है? जो हगना मूतना मुंह धोना नहीं जानता, उसको जरूरत है। सही कहा, अब जो जानता है अरे उसको जरूरत नहीं है बहुत मजहब की। मैं बहुत यही तो बढ़िया कहता बोल हूँ दिए ना। सर आप, ये बहुत बहुत बढ़िया। भारी, बहुत हैवी बात आपने कह दी सर। ये देखें किसी को हगना नहीं आता, तो अब जो है हगने का तरीका कौन सिखाएगा? किसी को हाँ, मूतना दुआ नहीं कौन सी आता, मुंह पढ़ना धोना है? नहीं आता, तो उसको मजहब सिखाएगा ना भाई। अच्छा, अब जो जाहिर बात है जिसको आता है उसको मजहब की जरूरत नहीं है। मैं यही तो कहता हूँ ना, मजहब की जरूरत उन बच्चों को है जो हगना मूतना और मुंह धोना तक नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। तो ठीक है भाई, नहीं जानते तो बेचारे जो है वो आए हैं हजरत, उनको मुंह धोना सिखाएंगे, कैसे जो है उफ, पेशाब करना है, ढेले उफ, जो है कौन से मौसम में कैसे लेने हैं, कितने लेने हैं, ये सारी चीजें उनको बताएंगे। इसके लिए तो आए हैं ना हजरत जी। अरे क्योंकि देखें और मेरी हजरत 3 का छोटी छोटी और क्या कारनामा है, जरा बताओ और क्या कारनामा है? मतलब सर और तो अब कोई एक कारनामा नहीं है इंसानों के आज लिए के जी। आज के वक्त में अगर लोग कहते तो ये कहते कि मतलब अब यही बच गया कि आप मेरे से यही पूछेंगे बैठ के, और कोई काम नहीं है आपको। लेकिन जी यहाँ तो बहुत खुशी से बता रहे हैं कि आप मेरे से पूछिए ऐसे। स्टॉम पाले नहीं, साहब ये आ भी गए हो हैं। सकता था कि किसी ज़माने में शायद उनके अपने इलाके में जहाँ ये रहते थे, तो उन लोगों को पता नहीं था हगने मूतने का, तो शायद उनको बताया गया है, ठीक है। अब ये आज जो है हम 21वीं सदी में है भाई, आज भी वही मिसवाक और जो है आज भी वही नाक में उँगलियाँ डालना, आज भी वही खकार कर जो है बलगम निकालना, आज भी वही कुल्लियाँ करना। हाँ? तो ये अब ये समझ से बाहर है कि आज भी इसकी क्या ज़रूरत है? आज तो इंसान समझ गया है ना। लेकिन जो मजहबी बच्चे हैं उनको तो इन चीज़ों की ज़रूरत है, पहले भी थी आज भी है, क्योंकि अभी भी बच्चे ही हैं वो बड़े नहीं हुए। बच्चों को तो ज़रूरत है मजहब की। जी जनाब आगे चलिए। बहनें हैं, अगर मैं कोई कुंवारी लड़की लाता तो वो मेरी बहनों की देखभाल बराबर से नहीं कर पाती। जब मैंने ऐसी औरत को लाया निकाह में जो मुतल्लक़ा है, उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, वो ज़िंदगी समाज में गुजार चुकी है, वो मेरी बहनों की अच्छे से तरबियत कर सकती है। इस हदीस से एक बात और पता चली, निकाह में तो बीवी लाया था या काम वाली लाया था? हाँ, काम वाली लाया था अभी, उसको जो है बच्चों को पालना है, बहनों की तरबियत करना है। तो बहरहाल अब उसकी ज़रूरत ऐसी थी कि जो है वो जैसी ज़रूरत थी वैसा जो है, अब शायद हो सकता है अब ज़रूरत उसकी ये पूरी हो जाएगी तो बाद में बीवी भी लेके आ जाएगा वो। अभी आज की ज़रूरत उसकी ये थी। जी जनाब आगे चलिए। बहुत सारे मकासद इंसान रख सकता है निकाह के लिए। तो एक मकसद ये भी था उनका कि मोहब्बत के साथ साथ बच्चियों के लिए कुछ, मेरी बहनों के लिए कुछ ऐसी औरत आ जाए जो मेरी इनकी भाभी हो लेकिन एक माँ जैसा हो। तो जाहिर सी बात है कुंवारी लड़की ये सब नहीं कर सकती थी, ठीक है। लेकिन इस हदीस में रसूलुल्लाह ने जो फरमाया तू उसके साथ खेल और वो तेरे साथ खेले, तो ये मोहब्बत जो है ये हम बिस्तरी से पहले इंसान फोर प्ले करे, खेले उससे, मतलब यार जो चीजों को अवॉइड करना चाह रहे राज भाई, ये इन्हों खुद वही चीजें बोले जा रही है। सर हम बच रहे हैं फोर शर्म प्ले तो से। करना है ना जी, हाँ करना है ना, फोर प्ले तो जरूरी है। स्टॉम पायलट सर हम बच रहे हैं आप शर्म आज से, ये खोल खोल के बता नहीं, रहे आप हैं। जो है थोड़ा सा इमेजिन करें हमारे स्टॉम पायलट जी,
اچھا جو ہے ایک طرف جو ہے چوپن صاحب کی حضرت ہیں اور ایک طرف 9 سال کی جو ہے ننھی منی بچی ہے اور یہاں 4 پلے ہو رہا ہے. آپ تھوڑا امیجن کریں. نہیں تو وہ چھوٹوں کے ساتھ ہی کھیلا جاتا ہے نا، آپ کا خیال بڑوں کے ساتھ کھیلا جائے گا؟ اب 9 سال 10 سال کی بچی جو ہے لڑکی ہے اسی کے ساتھ کھیلنا ہے، ایک اتنے 50 سال سے اوپر بندہ ہے، اور ان کے اندر پتہ نہیں شرم نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا. اب یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. ویسے میرا آپ کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں اسی لیے واپس آ گیا ہوں. دل یہ کافی انٹرٹینمنٹ ہے اس کے اندر. تو یعنی آپ خواہ مخواہ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں اسلام میں دل ہے کہ مانتا نہیں، آپ ایسا کہہ رہے یعنی ہیں؟ آپ خواہ مخواہ میں اسلام کے بارے میں کہتے رہتے ہیں، کافی انٹرٹینمنٹ ہے، مزے کی باتیں ہیں اسلام کے ہاں اندر. مزے کی باتیں تو تو ہیں، صحیح بات ہے. مطلب یعنی اس ہر کو کام راضی کرنے کرے کا اور طریقہ منوائے اس بتایا گیا عمل ہے. کے لیے، اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے. میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی، مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی، لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے. ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے، پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے. جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے، تو بہت ساری باتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے. سیم ویسی ہوتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور بالخصوص پہلی رات میں یہ معلوم تھا آپ کو اسٹارم پائلٹ پہلے؟ یہ جو اصل میں پتہ کیا ہے، یہ حلال اس کو بولیں گے پورنوگرافی، مطلب سنگل ایکس پورنوگرافی چل رہی ہے. تو یعنی اسی ہاں لیے ان کے اتنے جی فالوورز، ہاں جی ہاں اسی لیے ینگ لوگ ہوں گے، ان کے فالوورز سننے والے ہوں گے، مزے لیتے ہوں گے، ان کو تو ایسی باتیں سننے کو چاہیے نا. اور یہ باتیں یعنی ایسی ہیں کہ وہ پورنوگرافی لڑکیوں کو کی جو ہے بھی 2 قسمیں ہیں، آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے. نہیں یہ حلال والی ہے، یہ حلال والی ہے، یہ کیونکہ حلال وہ والی ہے. نکاح وغیرہ ہو رہا ہے نا، تو جی اس میں پھر ٹھیک ہے، اس اچھا الاؤڈ. اس میں لیکن جو ان ہے کی 4 پلے کی بات ہو رہی ہے نا، میں نے کبوتروں کو بھی دیکھا ہے کہ 4 پلے کرتے ہیں. ان کو کس نے سکھایا بھائی؟ پوائنٹ اب تو ہے سر. یہ اتنی ڈیٹیل سے جو بتا رہے ہیں کہ یہ پرافٹ نے سارا سکھایا ہے لوگوں کو کیا؟ اب وہ بتا رہے ہیں، حدیث کے حوالے دے رہے ہیں. سمجھو جو اور تو کچھ لوگوں نے پروفٹ نے بعد کی بتایا اس باتیں کے بعد خود باتیں بعد کی بات ساری جو ہے بنائی بعد میں ہوئی ہیں، اور صحابہ اس نے میں بتائی ہے. جی ہاں جی اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا نا، تاکہ اسلام مکمل لگے، پورا دین لگے آپ کو. اور کیا جی ایگزیکٹلی. میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کرے کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے، بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے والے فریق کی، آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے ہو سکتا اوئے ہوئے 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 اوئے 6 سال یا 9 سال کا لحاظ رکھنے کی بات کر گیا نہیں تو یہ. اس بلے وقت ہو کوئی انسان سچ والے جی وہ جو موقع ہوتا ہے اس انسان کو اس وقت سنت کا خیال رہتا ہے. وہاں تو فرض بھی آدمی کو نہیں یاد رہتے، اس وقت تو اللہ بھی آ جائے تو اس کو بندہ کہتا ہے آگے سے ہٹ جا آج. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سنتوں کا خیال کریں اور وہ خیال کریں، اصل یہ میں ساری بات کہنے یہ کی بات. ہے، نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک شخص کو لوگوں کو جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے، اب لگا گیا، اس کو جو کرنا تھا کر گیا ابھی. لیکن ہم لوگ جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. سر یہ عمر ہے کا نا؟ لحاظ کیسے بول رہے ہیں سر؟ عمر کا لحاظ عمر کا لحاظ کرنا ہے بھائی. 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو، جائز ہے بالکل. تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں. تو 4 پلے اچھا جس کو ہم کہتے ہیں، آپ نے ایک بات فور نوٹ پلے کا کی ہے، بہت ہی پیچھے پڑا ہے یار یہ. جی آپ نے ہاں بولیں. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے، اس نے کیسے عمر کو، جو اسے پتا ہے کہ نبی کی عمر کیا تھی، ہاں جی ہاں اس جی نے ہاں جی کیسے طریقے سے وہ اس کو نیچے 40 لے اور کر 20 آیا. کا جو ہے. جی 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 ہاں 40 ادھر اور سے 20 اوپر لے کر گیا، ادھر سے نیچے لے کر آیا، 20-40 کر دیا، تاکہ لوگوں کے اندر یہ بھی ذہن میں رہ جائے اور وہ بات کھل کے سامنے بھی نہ آئے. یا کہتا نا 50-52 کا کہتا، اور وہاں دوسری طرف کہتا کہ 9 سال کا فرق، کہتا نا اس کو جوتے بھی پڑنے دے. جی ہاں صحیح کہا آپ نے. میں پھر سے اس کو لے لیتا اس ہوں. کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے. سیم ویسے ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے، بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے والے فریق کی، آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو، جائز ہے بالکل. تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو. یہ تمام چیزیں آپ سمجھ رہے نا راج بھائی. بالکل جو سمجھنا ہے ذہن پڑیں میں گا انسان صاحب. رکھیں. تو 4 پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو، جو عمل اس کو اب کرنا ہے، جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا، اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا، حلال ہے اس کے لیے کرنا، جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا، سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا. سمجھ رہے آپ بات. تو 4 پلے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے اندر مختلف ارے یار 5-6 بار 4 پلے کے پیچھے پڑا ہے.
چیزیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس. عبدل حمید صاحب ہمارا فلو 4 پلے کرا کے چھوڑے گا میرے خیال میں. یہ لوگوں کو اسی لیے جو ہے نا لوگ اسی لیے بس کر دے, آپ بس کر دے. ہماری عمر والے بھی اس عمر میں جاگ جاتے ہیں اتنی بار سن کے. جی سر. اگلے اوپر سے لے کر نیچے تک رلائے گا ہمیں کیا. دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے. ہم اس طریقے کے لیے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری, یاد رکھیے, اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے. اور مرد کے راضی ہونا, وہ صفیہ راضی ہوئی ہوں گی کیا اسٹارم پائلٹ جی؟ وہ نہیں جی اسی دن اس کے شوہر کا قتل کیا, اس کے باپ کا قتل عائشہ بھی کیا. شاید راضی نہیں ہوئی تھی. جی ہاں, کیسے راضی ہوتی بیچاری؟ جویریہ راضی ہوئی تھی کیا؟ 6 یا 9 سال کے بچے راضی ہو سکتے ہیں کیا سر؟ جی اس کو راضی سیکشل کیسے کیا کنسرن جائے؟ دے ہی نہیں سکتا 9 سال کا بچہ تو. یہی بات یہ بالکل واضح ہوتا ہے, لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے. مرد اس عمل کے لیے راضی ہے, وہ ظاہر ہے اس کی جسمانی کیفیت اور اس اچھا دیکھیں یہاں پر ٹرک بتائی جا رہی ہے, ٹرک. جی نہیں مرد اگر راضی ہو گیا تو وہ دکھائی دے گا نا, اس کا وضو دکھائی دے گا اس کا کہ وہ راضی ہو گیا. مطلب اب یہ عورت کا سمجھ میں نہیں آئے گا بول رہا ہوں. نہیں یہ ٹرک بھی بتا رہے ہیں, بایولوجیکلی غلط ہے, یہ بایولوجیکلی غلط ہے سر. میں عبدل بتا رہا ہوں, ایک ایک سیکنڈ سر. بایولوجیکلی دس از بایولوجیکلی فیکچولی انکریکٹ, کیونکہ بارتھونین گلینڈز جو ہیں, اب آپ مونس پیوبس کی بات کریں اوکے, تو آپ کے پاس جو بارتھونین گلینڈز ہیں وہ آپ کی لوبریکیٹو آئلز اینڈ انزائم سیکریٹ کرتے ہیں فیمیل جینیٹیلیا میں بھی. نہ آپ کو نہیں پتا یا رسول کو نہیں پتا تو ضروری نہیں کہ آج ہمیں نہیں پتا. شکریہ. نہیں وہ ذرا میں عبدل بھائی سے پوچھ رہا تھا, ڈیٹیل سے سمجھاؤ. یہ پوائنٹ اٹھائے تھے نا آپ کہ مرد کا پتہ چل جاتا ہے فیمیل کا پتہ نہیں چلتا. ذرا مجھے سمجھاؤ, میں سمجھ نہیں پایا اس پوائنٹ کو. ڈیٹیل سے آگے سمجھائیں گے, وہ آگے سمجھائیں گے, تھوڑا صبر کیجیے. جی مرد اس عمل کے لیے راضی ہے, وہ ظاہر ہے اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے, لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں جسے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ٹھیک, تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے. تو مرد راضی عورت سمجھ سکتی ہے, لیکن عورت راضی مرد سمجھ نہیں سکتا. اس کے ظاہر سی بات جسمانی اعتبار سے تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا, اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ, اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے, کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں اس کہاں کی, سمجھ نا انسان کی آنکھوں کے اشارے, جسمانی ہوا سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے. اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں مرد تو راضی ہو اس عمل کے لیے. پہلے دن کی بات, جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے, اور یہ ہمیشہ کے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی ہے, نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی, کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی ہے, یاد رکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں آج تک. عبدل بھائی وہ وائس کٹ رہا ہے سر, تھوڑی آواز کیوں کٹ ہو رہی ہے اسے؟ ہاں کیوں ایسا؟ کچھ نیٹ ورک کا ایشو ہے. نیٹ ورک کا ایشو ہے کیا؟ ایک بار پھر سے آپ تھوڑا ریوائنڈ کرو کیا؟ اسٹاپ نہیں اسٹاپ کر کے پھر سے شیئر کریے اسی اسکرین کو, ٹھیک ہو جانا چاہیے. نہیں عبدل بھائی آپ کے یہاں پہ نیٹ ورک ایشو رہے گا تو یہ چالو رہے گا, یا تو میں چلاؤں یا راج چلائے آگے سے. 1 منٹ ابھی دیکھتے ہیں, اگر ابھی 2-3 منٹ ٹھیک چلا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اس کو میں ریورس کرتا ہوں. ٹھیک ہے سر. اوکے جی جناب. کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ, اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے, کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کہاں ہوتی ہیں, سمجھے نا انسان کی آنکھوں کے اشارے, جسمانی ہوا سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے. اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے. پہلے دن کی بات, جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے, اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی, نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی, کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی ہے, آ رہا ہے تو کہتا ہے کہ میری وائس کا ایشو ہے ویسے. جی فری مائنڈ صاحب ایک بار آپ شیئر کریں, میں کروں گا ایک بار کوشش کر کے. نہیں یہ URL بھیج دیجیے عبدل بھائی.
प्राइवेट चैट में शेयर कर दीजिए तो मैं ओपन करके हाँ। देखता हूँ, शायद मेरे तरफ से हाँ। ठीक आए। मैं उसको हाँ, इधर वो- चलाता हूँ, स्ट्रीम यार्ड में भी मैंने उसको लोड किया है, मैं यहाँ से चलाता हूँ उसको। नहीं बेहतर स्ट्रीम होगा, यार्ड बेहतर। पे अरे भाई अब्दुल भाई स्ट्रीम यार्ड पे अगर चला देंगे तो बीच में नहीं पॉज नहीं नहीं सर, कर हाँ 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 हाँ, स्ट्रीम यार्ड पे आप बीच में पॉज नहीं कर पाएंगे और हम लोग गायब हो जाएंगे सर, वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। हाँ नहीं वो फिर वो बीच में रोक नहीं सकते। जैसे अब्दुल भाई ऐसा लगता है कि वो 4 प्ले कर रहा था तो नेटवर्क की भी खटिया खड़ी हो गई। जी हाँ, बार बार 4 प्ले का जिक्र कर रहे थे वो, सही। गर्मी बढ़ गई है सर। अच्छा, मैं अपने एंड से एक बार कोशिश करता हूँ, वो सर एक बार लिंक शेयर कर दें। हाँ राज भाई, ये सचवाला जी जी क्या सर। बोल रहे हैं कि 4 प्ले मतलब मैं मिस कर दिया स्ट्रीम को, वार्म अप। हाँ आप कह सकते हैं सर, नेट प्रैक्टिस ओके कह सकते ओके हैं, नेट लेकिन गौर ओके फरमाएं कि जब आप बालों को पकड़ें, जैसा फरमा रहे हैं हमारे एडवोकेट साहब, तो जी बाल पकड़ के दुआ पढ़ें आंखों में देख के। सामने वाला अगर घबरा के ये ना सोचे कि ये आगे उसके दिमाग में जो सामने वाला है उसको ये तो नहीं आएगा कि अभी जो है वो कुछ और होने वाला, उसको ये आएगा कि मेरे को ये जान से मार डालने वाला है, इस पे शैतान आ गया है। ठीक है, बाल पकड़ के बड़बड़ा रहा है मेरे को। ठीक है, मैं क्या बोलूं। जी अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ हाँ रही सर, है। परफेक्ट परफेक्ट, एक बार शेयर करिए। जी, मैं डाल देता हूँ। जी स्टॉर्म पायलट जी का है कि वो ओवर हीट हो गया उनका फोन, पता नहीं क्यों ओवर हीट हो गया। आश्चर्य comments. नहीं हो रहा सर, नो वो कमेंट्स। स्ट्रीम ही ऐसी चल रही थी जी। नहीं नहीं ऐसी उम्र में स्टार हो नहीं कर जाते रहे हैं। क्या माधव भाई? माधव भाई स्टार करो भाई। कर रहा हूँ सर, एक एक छूट जाता है कभी कभी। आप वो लिंक डालने वाले थे ना, आप फिर से आप चलाओगे क्या फिर से? हाँ राज भाई एक जोक सुना दो, मैं थोड़ा सा तक चलता। अच्छा चलो प्लीज कंटिन्यू। जी जी अच्छी बात है, दोनों की रजामंदी जरूरी है। तो मर्द राजी औरत समझ सकती है, लेकिन औरत राजी मर्द समझ नहीं सकता है। उसके जाहिर सी बात जिस्मानी बिल्कुल एतबार सही हो गया, सही हो उसकी भी गया, हामी सही हो ले गया। सकते हैं आप। और हामी उसका हाँ हर बार जबान से बोलना नहीं है, कुछ बातें आप समझ सकते हैं जिसका हाँ होती है, समझे ना। इंसान की आंखों के इशारे, जिस्मानी हाव जैसे इंसान समझ सकता है कि इसका माना हाँ है। इस मामले में खवातीन से मेरी बिलखुसूस दरख्वास्त या नसीहत जो होगी वो ये है कि बहुत सारी औरतें, मर्द तो राजी है उस अमल के लिए, पहले दिन की बात, जब हम आम बात कर रहे हैं तो ये बात याद रखिए, और ये हमेशा के लिए आम एतबार से के लिए भी खास भी, निकाह के रात भी और उसके बाद भी, कि औरतें जो है अपनी रजामंदी का भी अपने शौहर से इजहार करे। अगर वो ये नहीं करती तो बहुत सारी तलाक की सिर्फ ये वजह बनती, याद रखिए, कि वो कहता है कि मेरी बीवी में से कभी राजी नहीं, आज तक उसने एक बार भी मुझसे जो मोहब्बत की बात नहीं कही या मोहब्बत के लिए खुद राजी नहीं हुई। तो औरतों को भी इस मामले में आगे हिस्सा लेना पड़ेगा बढ़कर, क्योंकि ये एक ऐसी पड़ेगा। चीज है बार बार जो है मोहब्बत का जो है जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हालांकि कुरान में तो मोहब्बत नहीं है, कुरान में तो सेक्स की बात हुई है, निकाह की बात हुई है ना भाई। जी जी। अब ये मोहब्बत का जिक्र असल में जो है वो यानी यही अवेलेबल कहते हैं। पब्लिक में उस चीज की जी। एक सोशल वैल्यू है, ये जान करके उसको अपील कर रहे हैं। जी वो हाँ, है ही exactly. नहीं वहां। जी, हालांकि जी मोहब्बत का लफ्ज तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जी। कोई सीधा साधा औरत बंदा अपना हुआ हिस्सा वो कैसे बाल पकड़ेगा? मेरे जैसा कोई सीधा आदमी हुआ तो वो कैसे बाल पकड़ेगा? वो तो चुप करना तो बैठेगा पड़ेगा, वो। नबी का हुक्म है भाई, आपके नबी का हुक्म नहीं मानते, सर हम आपको लोग सब करना पड़ेगा। हम जी सब जान जी। रहे हैं अशोक सर, सॉरी पाशा साहब, हम सब जान रहे हैं कि बेग योर पार्डन, हम सब जान रहे हैं कि आप जो बाल क्यों पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, उसके पीछे की अंतिम जो वजह है वो रहने दें। वो अभी स्टॉर्म पायलट सर का फ़ोन ओवर हीट हुआ है, ऐसे क्या मेरा लैपटॉप का प्रोसेसर फ्राई हो जाएगा, समझ रहे हैं? जी। नहीं रखेंगी तो मर्द के लिए मैं माफ करना अल्फाज अगर मेरे सख्त लग रहे हो तो, लेकिन समझिए इस बात को, मर्द के लिए सिर्फ आप एक खिलौना हो जाएंगे, इसके अलावा आपकी कोई हैसियत नहीं बाकी रहेंगी। औरतों को धमकी है, ये धमकी औरतों को। जी 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 जी। हाँ, कि मतलब आपको एक जो मार्केट वाली कोई औरत जो रिझाने की अंदाज इख्तियार कर ली थी, वैसे मोड में रहना है आपको, रिझाने वाले अंदाज में। जी हाँ, रहना है, रहना अगर है। आप उसमें नहीं है और आपका आदमी फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर हाँ, ये तलाक की वजह बनेगी, जान लो आप। तो इसमें मतलब गलती उनकी है ना। जी, चोरी चोरी 16 गलती औरत श्रृंगार की करूंगी, होती है, वही बात है। गलती औरत की होती है भाई, मर्द की नहीं होती। हजरत रसूल क्या फरमा रहे हैं कि तू उस कुंवारी से निकाह करता तो वो तुझसे खेले और तू उससे खेले। देखिए अल्फाज गौर कीजिए हदीस के, दोनों के लिए कहा, ये नहीं कहा कि तू उससे खेले,
وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے ہوئے 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 ہوئے، کیا کیا اس کی پیچھے کبڈی کی کبڈی دانائی بیان کبڈی کر دی کبڈی اس نے. کبڈی 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 کیا کیا ہے یار، کیا ہے سچ والا جی؟ سوری فار مائی لینگویج، میں تو اب حد ہو گئی اب تو مطلب. چلیے آگے چلیں گے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی. تو یہ باتیں، یہ بیاہی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بیاہی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے. یہاں بیاہی اور حیا کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے. یاد رکھیے مختلف طریقوں سے کر سکتی. جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں. جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحاشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں. تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی ہو؟ چونکہ مرد تو کیا ہے مطلب فاحشہ عورت کی طرح ہماری عورتوں نے اظہار کرنے کا گر سیکھنا ہے؟ ہاں گر تو سیکھنا ہے نا، ابھی نہیں تو طلاق ہو جائے گی. آپ کو گر سیکھنا ہے. اگر آپ نہیں سیکھو ترازی گی ہے. تو پھر جو ہے یہ جو ہے طلاق کرنے کا ایک سبب بنے گی. سمجھو جی نہیں سچ والا جی، تیار ہم ہے تو اس کے جسم. عبد بھائی ایک سیکنڈ، ہم تو ہنس رہے ہیں لیکن یہ میٹر بہت سیریس ہے. یہ اب تو شرم، مطلب ہاں جی، بہت میں وہی تو کہنا چاہ شرم، رہا ہوں نا. نارمل آدمی اس کو نہیں سن سکتا، لیکن ہمیں یہ تو سنانا پڑے گا نا، یہ جی ریالٹی ہے. یہ And بہت شرم apart کی from بات ہے that, سچ والا sir, جی. I ہاں might beg باقاعدہ to add. ایجوکیشن دی جا رہی ہے بھائی، اور وہ بھی جو ہے یعنی جس کو نبی کہا گیا ہے وہ نبی جو ہے یہ ایجوکیشن دے رہا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے. And Sachwala sir, I might beg to add, and Pasha صاحب, I might beg to add, یہ میں جوڑنا چاہوں گا. بڑی بڑی مطلب مجھے ایک چیز کا دکھ ہو رہا ہے اس پوری ویڈیو میں. ابھی تک میں نے جو ایک چیز نوٹس کی وہ شاید لوگوں نے نہیں کی، یا کسی کے دماغ میں آیا بھی ہوگا تو انہوں نے ایکسپریس نہیں کی. وہ یہ بات ہے کہ یہ ویڈیو کتنا سیکسسٹ ہے. ہاں وہی نا، بالکل. بس یہ کتنا سیکسسٹ ویڈیو ہے سر. یہ آدمی جو ہے یہ کتنا، اگر آپ یہ آدمی ویسٹ میں کھڑا ہو کے اتنی باتیں بول دے تو اس کو تو مطلب ایسا کینسل کریں گے کہ تو اس کو ڈیپورٹ کر دیں گے سر. ہاؤ سیکسسٹ دس از. اور کمال کی بات ہے کہ یہ اپنے من سے کچھ نہیں بول رہا، کتابوں سے ہی بول رہا ہے. ایگزیکٹلی صحیح ہے. بالکل. اور وہ بھی مقدس کتابیں، جن کتابوں کو جو ہے مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان اپنے سینوں سے لگائے پھرتے ہیں، وہاں سے کوٹ کر رہے ہیں. جی کتنا چلے میں آگے ریسسٹ ہے چلیں. سر، کتنا سیکسسٹ ہے یہ. اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی ہو؟ چونکہ مرد ترازی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیا کیسے پتہ چل جاتا ہے، عورت تو کیسے پتہ چلیں گے جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے. اور اس میں کوئی حیا اور بیاہی کا تقاضا نہیں. یاد رکھیے آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی. تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں. ٹھیک ہے، ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے، یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے. تو وہ سب طرف مطلب شادیاں ٹوٹنے کا کوئی اور خیالی اختلاف والی بات ہو ہی نہیں سکتی، بس قوت خیالی بہا اور اختلاف نہیں سیکس. ہوتا. جی ہاں، جی ہاں، ایگزیکٹلی. دیکھیں یہاں ایک بات یاد رکھیں، قرآن میں وہ جو بات آئی ہے نا عورت کو مارنے کی، وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کے پیچھے بھی اصل وجہ یہی ہے. یہ آیت شروع ہی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، ان کے اوپر ان کے زبردست ہیں، اور عورتیں جو ہیں ان کی زیر دست ہیں. عورتیں نیچے ہیں، مرد اوپر ہیں. اچھا، یہ بات کہہ کر آگے جو ہے جس طرح سے بڑھایا، وہاں جو باتیں کہی گئی ہیں، والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ نیک بیویاں، وہ اچھی جو ہے عورتیں، اچھی بیویاں وہ ہیں جو وہ جو ہے بات کو سن لیتی ہیں، سمجھ جاتی ہیں، جیسا شوہر چاہتا ہے ایگزیکٹلی وہی کرتی ہیں، وہ جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی. تو یہ اچھی بیوی کی جو ہونے کی جو ہے علامت ہے. اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو اس طرح سے کرے. اچھا، آگے چل کر اگر وہ مان لو جو ہے یہ جو اس کا ہسبینڈ جو چاہ رہا ہے وہ جو ہے عورت اس کی نہیں کر رہی،
اس کی ہسبینڈ، اس کی بیوی یہ اس طرح کا جو ہے اس کا حکم نہیں مان رہی. وہ بول رہا ہے کہ جو ہے آج رات میں تم کو اتنے بجے آنا ہے، وہ نہیں آ رہی. تو اب وہ کیا کرنا ہے اس کو؟ فَعِظُوهُنَّ، تو اس کو سمجھائے کیا بات ہے بھئی، میں بلا رہا ہوں تم کو، تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ یہ تو غلط بات ہے نا. اس کے بعد جو ہے پھر بھی نہیں مانتی تو کیا کرنا ہے؟ اس کو دوسرے کمرے میں سلانا ہے. جاؤ تو ٹھیک ہے، جو تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تم دوسرے کمرے میں جا کے سو جاؤ، اب تم میرے ساتھ نہیں سونا، کیونکہ میں تم کو بلایا تم نہیں آئے. اچھا، دوسرے کمرے میں سلا دیا اس کو، ایک رات سو گئی، اس کے دوسرے رات بھی جو ہے دوسری رات بھی وہ جو ہے بلائے تو نہیں آ رہی ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ وَضْرِبُوهُنَّ، اس کو مارنا ہے، اس کو مارنا او ہے. مائی گاڈ. اچھا، مطلب اس نے خود معافی مانگنا اور آ جانا. ہاں. اچھا، مار کھانے کے بعد میں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اچھا وہ جب مار کھا لی، اب اس کو اچھی طرح سے پڑ گئی، اس کی پٹائی ہو گئی. اب پٹائی ہونے کے بعد میں اب بیچاری کیا کرے گی؟ تو کہ جو ہے اس کے بعد ٹھیک ہے بھائی، اب تم بلاؤ گے تو میں آ جاؤں گی، اس کا مطلب میں تمہاری اطاعت کروں گی، میں تمہاری اوبے کروں گی. تو جو ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں. دیکھیں یہ ساری باتوں کے بعد جو لفظ آیا ہے اطاعت کا، اطاعت اصل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے. یہاں پر ایک بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ شوہر کی اطاعت کرنا ہے، یعنی شوہر کی اطاعت و اطاعت، فرما برداری. یہاں فرما برداری. دیکھیں ایک خدا بھی اور جو ہے رسول بھی جو بات اپنی منواتا ہے اس کو جو ہے اس کو ماننے کو اطاعت کہا جاتا ہے. یہاں پر مجازی بیوی خدا ہے نا سچ والا جی. ہاں ابھی خدا کی بات ہو رہی ہے نا بھی. تو شوہر بھی جو ہے اپنی، اچھا یہاں پر یہ کہتے ہیں نہیں بھائی، اگر وہ کوئی بیوی اپنی شوہر کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کر سکتی جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہو رہی. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کی خلاف ورزی کی ہم بات کر بھی نہیں رہے ہیں بھائی، یہاں مین مسئلہ سیکس کا ہوتا ہے. سیکس کے لیے مرد جب کبھی بھی بلائے، عورت کا کام ہے کہ وہ آ جائے، وہاں چوں چرا نہ کرے، چوں موڈ چرا نہ نہیں بھی کرے. نہیں بول سکتے. موڈ ہے نہیں ہے یہ سب باتیں چلنے والی نہیں ہے. وہ اگر یہ کہے گی کہ مجھے موڈ نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ جو ہے نہیں بھائی میں تم کو بلا رہا ہوں نا کیونکہ مجھے موڈ ہے، تم کو آنا ہے. تم کو موڈ نہیں ہے، موڈ بنانا ہے، تم کو موڈ بنانا ہے. وہ یہاں ایکسکیوز نہیں کر سکتی، اس کو آنا ہی آنا ہے. اب تو یہ سچ یہاں پر قرآن میں تو خیر اتنا آ گیا، لیکن قرآن کے باہر والی کتابوں میں تو یہ آیا ہے کہ عورت جو ہے، کیونکہ اس دور میں ایک بھٹی ہوتی تھی جس میں جو ہے روٹیاں پکتے تھے، آگ جل رہی ہے، روٹیاں پک رہی ہیں، تو وہ روٹیاں اور جو ہے وہ بھٹی کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ وہ بھٹی اگر ٹھنڈی پڑ جائے، کیونکہ وہ زمانے میں یعنی گیس کے چولہے تو تھے نہیں، وہ جی آگ اگر ایک بار ٹھنڈی ہو جاتی تو دوبارہ آگ جلانا بہت مشکل کام ہے. سمجھے نا، آگ جلانا بہت مشکل کام ہوتا. تو اب وہ آگ کی بھٹی اگر جو ہے جل رہی ہے تو جتنی روٹیاں بنانا ہے اس کو بنا لینا ہے، کیونکہ ایک بار اگر جو ہے آگ ٹھنڈی ہو جائے تو دوبارہ آگ کو گرم کرنے کے لیے یہ ذمہ داری بھی خود عورت کی ذمہ ہوتی ہے. تو اب اگر عورت جو ہے بھٹی پر آگ جو ہے مطلب اس کی روٹیاں بنا رہی ہے، ایسے موقع پر اب ان کو جو ہے آ گیا جوش، اب انہوں بلائے، ان کا نام لے کے بلائے کہ آ جاؤ ادھر، میں بلا رہا ہوں، تو وہ بھٹی چھوڑ کے بھی آ جانا ہے. عورت جو ہے اگر اونٹ کے کوہان پر بیٹھی ہے، وہاں پر ان کو شہوت، ان کی شہوت جاگ گئی، وہاں وہ بلائے، وہاں بھی آ جانا ہے، وہاں بھی آ جانا ہے. اور باہر کوئی عورت دکھ گئی اور وہاں شہوت جاگ گئی اور تو جو گھر ہے پہ آتی راستے تیار رہنا. نہیں دیکھیے مطلب یہ ہے کہ اب یہ حضرت یہ میاں صاحب یہ جو ہے شوہر نامدار راستے سے گزر رہے ہیں، کسی ایسی عورت پر جو ہے ان کی نظر پڑ جائے، اس کو دیکھنے کے بعد میں ان کی شہوت جاگ جائے، ان کی شہوت جاگتے ہی کیا کرنا ہے؟ ارے بھائی میری حلال بیوی کہاں ہے؟ سیدھا دوڑتے ہوئے گھر میں آئیں گے، آ کے کہیں وہ بیچاری جو ہے کچھ کپڑے دھو رہی ہے یا پھر اور کچھ بھی جو ہے کئی موہری میں کام کر رہی ہے، کھانا بنا رہی، کچھ بھی کر رہی ہے، اس کو وہیں سے پکڑ کے لائے اور جو ہے وہ بیچاری پریشان، مجھے کیوں پکڑے ہیں بھائی؟ اس کے بال پکڑنا ہے، شروع ہو جانا ہے. اچھا وہ بولی ارے بھائی اچانک تم باہر گئے تھے، میں تم سے جو ہے کوتمیر پودینہ منگانے کے لیے بھیجی تھی، یہ تم آ کے مجھ سے کیا کر رہے ہو؟ گئے کہ بس چپ رہو تم. اب بعد میں وہ بولے گا کہ بھائی میں باہر کسی عورت کو ایسی حالت میں دیکھ لیا کہ میری شہوت جاگ گئی.
اب میں کیا کروں؟ تم میرے لیے ہاں حلال ہو، اب میں تم سے آ کر اپنی حلال جو ہے جو میری جو ہے جو خواہش ہے، میں اپنی خواہش پوری کر رہا ہوں. تم میری جو ہے مطلب میری حلال بیوی ہو نا. اب وہ بیچاری جو ہے بالکل گڑی کی طرح پڑی ہوئی ہے، اس کو نہ کوئی شہوت ہے، اس کو نہ کوئی خواہش ہے، نہ اس کو ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں. ضرورت ان کو ہے نا، جی شہوت ان کو چڑھی نا، شہوت ان کو جی چڑھی. اور یہ کام جو ہے ہمارے یہ حضور کر چکے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ ایک بار راستے سے گزر رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا، تو سیدھا آئے، آ کے چڑھ گئے. اس کو آؤ دیکھے نا تاؤ، ارے بھائی کیوں چڑھ رہے ہو وہ بھی نہیں پتا. بھائی بس مجھے ابھی چڑھنا ہے، کیونکہ میں باہر کچھ اور دیکھ کے آیا ہوں. دیکھیں یہ جب تعلیمات پر جائیں گے، جب ٹیچنگز پہ جائیں گے، تو یہ ساری باتیں جو ہے زیر بحث آئیں گی نا. جی جی یہ پریکٹیکل لائف میں لوگ ایسا نہیں کرتے. مسلم سماج میں بھی لوگوں میں بھی ہیومن بیہیویئر کو سمجھتے، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ بیوی کے ساتھ ان کی ہوتی ہے، اکثریت ہے ایسی. ہیومن بیہیویئر جو ہے یہ انسان آج جو ہے ایوالو ہو گیا ہے. یہاں کے یعنی مطلب ہندوستانی ماحول میں رہتے ہوئے اب یہ حضرت جو گلوریفائی کر کے جو ہے جو مطلب کاٹ چھانٹ کر اس کو جو ہے بڑا بنا سنگھار کر کے جو ہے جو پیش کر رہے ہیں باتوں کو، حالانکہ حدیث کے الفاظ ایسے نہیں ہیں. حدیث کے الفاظ تو بالکل رف ہیں. اس کو وہ جو ہے بنا کے جو ہے اس کو سنگھار کر کے پیش کر رہے ہیں باتوں کو. وہ ایسا کرنا ہے، وہ بال پکڑنا ہے لیکن تکلیف نہ ہو رہی. تکلیف نہ ہونے اس میں کہاں آیا؟ ابھی بال پکڑنا آیا ہے، بال پکڑنا آیا ہے. چلیے بھائی آگے چلیں. کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں. کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تو اس سے کھیلے؟ اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ؟ پوری چیز کا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں کیا؟ یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے. نہیں، منظر کشی تو پوری کر ہی دی انہوں نے. اشارہ کافی ہوتا ہے. اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے اور اس کو اپنے نبی اور مومن عقل مند ہوتا ہے بھائی؟ واہ، ہاں یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں. ارے مومن تو ایمان والا ہوتا نا. مومن ایمان والے کو مومن کہتے ہیں. عقل مند کو جو ہے مومن کیسا کہتے بھی؟ عقل مند کو تو عقل مند کہتے ہیں، مومن کہاں سے کہتے؟ مومن بھلا عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان رکھنے والے کو مومن کہیں گے نا. عقل رکھنے والے کو جو ہے مومن نہیں کہتے، بالکل نہیں کہتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پورے قرآن میں یہ نہیں کہا گا کہ جو ہے مطلب عقل رکھنے والا مومن ہوتا ہے. نہیں، ایمان والا مومن ہوتا ہے. جی جناب آگے چلیے. کافی ہوتے ہیں. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں. وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے. تو عورتوں کو بھی اشارہ ہے اس حدیث کے اندر. بہرحال آگے بڑھیے. اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی. اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے. اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے، میرا یاد رکھیں. ٹھیک ہے کہ انسان اس اب جمع کیسے کرے، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا. اب انسان اپنی اچھا کس نے بولا یہ کہ ہم کو غلط فہمیاں ہیں؟ آپ دور کیجئے. انسانوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے الٹے سیدھے غلط ودیا بتانے کی. حد ہے. کبوتر کو کیسے جمع کر سکتے؟ کبوتر کو آج تک کبھی ضرورت نہیں پڑی سکھانے کے لیے جمع کیسے کرنا ہے. انسان کو ضرورت پڑتی ہے. جی چلیے. آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223 اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم. کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری نساؤکم ہے، نساؤکم حرث لکم ہے، نساء حرث لکم بول رہے ہیں. ہاں چلیے آگے چلیے. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ. تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں اسماعیل تو بہت ہی قاتلانہ ہے ان کی. قاتل ہم دو چار کو ایسے لڑکا دے گا ایسے اپنی مسکان سے. تھوڑا شیو کر لیں تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کے پیدا ہونے کی وجہ ہے نا. اس کے بغیر کیسا ہوں؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو. ٹھیک. اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شان نزول میں رکھ دیتا ہوں تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے. آئیے جو ہے صحیح بخاری کی روایت میں جو باتیں آئی ہیں اس آیت میں جو الفاظ ہیں وہ غیر ضروری کے الفاظ ہیں.
بھائی صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، بات ختم ہو گئی. فاتو حرثکم، بھائی تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، بات ختم ہو گئی. فاتو حرثکم انا شئتم جو آیا ہے نا، یہاں گڑبڑ ہے. اب وہ گڑبڑ ہونے کی وجہ سے پھر اس کا شان نزول بھی گھڑنا پڑا ان کو، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ کئی الفاظ ایسے جڑ گئے کہ وہ اس میں یقینی طور پر جو ہے اس سے یہ مطلب نکل سکتا ہے. دیکھیں الفاظ کیا آئے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں کے پاس جہاں سے چاہو جاؤ، جہاں سے چاہو جاؤ. اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی جہاں سے چاہو، لیکن جو ہے وہ راستہ ایک ہی ہے جہاں سے کھیتی ہوتی ہے، دوسرے راستے سے کھیتی نہیں ہو سکتی. ارے میں بھئی سمجھ سکتا دیکھیے ہوں اگر سر، وہ کہنا کھیتی چاہ نہیں رہے کرنا ہیں ہے. کہ جی وہ ہاں، کہنا بیج چاہ رہے ہیں بونا کہ ہے. unnatural sex is permissible. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کھیتی کرنا ہے تو ٹھیک ہے کھیتی کے راستے سے جائے، اگر نہیں کرنا ہے تو وہ کسی اور راستے سے جائے. بھئی اس آیت سے یہ مطلب تو نکالا جا سکتا ہے نا، آپ نے وہ الفاظ کہے کیوں؟ جہاں سے چاہو جاؤ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ غیر ضروری یہ تو الفاظ سچ ہیں. والا جی، جی کسی بھی سیکس میں بچہ پیدا کرنا ہی ہو یہ مقصد ہوتا نہیں. یہ مقصد ہوتا ہی نہیں. بھئی دیکھیں کہ بچہ اگر ایک بار پیدا ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے، اور ویسے بھی جو ہے اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس کا مطلب کھیتی تو ہو گئی نا بھئی. اب کھیتی کا جو ہے جو ایگزامپل دی گئی وہ بالکل فضول ایگزامپل ہے. دیکھیں کھیتی کے لیے جو بات جو ہے جو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بھئی اولاد، کھیتی کا مطلب اولاد. اچھا یا اگر ہم کسی سر کی عورت، جی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں سر، اگر الٹے طرف سے اگر ہم اس کو سمجھیں، جیسا یہ بتا رہے ہیں نا کہ آپ جدھر سے بھی چاہو انٹر کرو، تو اس کو جی الٹے طرف سے ہم یہ سمجھیں کہ جب یہ حدیث نازل ہوئی یا جنہوں نے یہ حدیث کو کہا، یا جب رسول اللہ کو یہ بات ان کی سنت پہ یہ چیز آئی، تو اس وقت جی جو انسان تھا جس کا مجاز تھا، جی اس کا مجاز کھیتی سے فصل پیدا کرنا نہیں تھا، جی اور وہ پیچھے کے گہری راستے بات. سے جانا چاہتا تھا. جی اسی لیے یہ بات آ گئی کہ آپ کو بھی جی پرمیشن ہے، کیونکہ میں گیا تو تم بھی جاؤ. جی بالکل نہیں، صحیح. اصل میں یہ الفاظ آ کے خود بخود ایک طرح کا جو ہے لوگوں کے لیے ایک راستہ کھل گیا سمجھو. دیکھیں اب جو ایگزامپل دی گئی وہ بالکل جو ہے بے تکی ایگزامپل ہے. اور اگر مان لیجیے اسی ایگزامپل کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ایک عورت اگر آلریڈی پریگننٹ ہو گئی ہے تو اب اس کا مطلب یعنی کھیتی ایک بار جو ہے جب فصل ہو جائے تو اس کے بعد پھر بار بار بیج تو نہیں ڈالتا نا کوئی بھی. بھئی کون جی سا کس کھیتی میں کون سا کسان ایک بار جب فصل جو ہے اگ جاتی ہے تو پھر دوبارہ بیج ڈالتا ہے؟ کون ڈالتا ہے بتاؤ؟ نہیں ڈالتا فصل ہے نا. کٹنے اس تک تو کا سوال نہیں ہے پھر. فصل کٹنے تک تو جو ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس کا مطلب آپ نے جو ایگزامپل دی ہے بالکل بھونڈی ایگزامپل ہے، بھونڈی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے پاس یعنی مطلب ایک معقول جو ہے مثال نہیں تھی، اس لیے آپ نے نامعقول مثال دے ڈالی. تو سچ والا سر یہ یہ بھی کہنے تو کی سمجھ ضرورت ہی سکتے نہیں ہیں تھی. نا، جی یہ بھی اگر کی کھیتی کی ایگزامپل لیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کھیتی میں آپ نے بیج ڈال دیا، فصل تھوڑی تیار ہو گئی ہے تو بیج نہیں ڈال سکتے. کہنے ہاں کا مطلب آپ کو فصل نہیں چاہیے، لیکن ارادہ آپ کا ہو گیا ہے، دعا آپ نے پڑھ لی ہے، تو پھر جی آپ پیچھے کی پگڈنڈی پکڑ لیں. نہیں اب خیر بات تو صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں جو بات انا شئتم جو الفاظ آئے ہیں اس میں غیر ضروری کی جو ہے مطلب یہاں پر یہ بات نکل سکتی ہے. اگر یہ الفاظ نہ ہوتے تو شاید یہ بات جو ہے کہنے کی اس طرح کا کی بات کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتی، لیکن الفاظ آ گئے تو خود بخود جو ہے وہ بات جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں آئے گی، خود بخود آئے گی. سر یہ سوچیں کہ ہماری اسٹریم میں جو محترمہ ہیں یا ان جناب کی اس کلاس میں یا اس مجمع میں جو محترمائیں بیٹھی ہوں گی، ان کو کتنا برا لگ رہا ہوگا یہ سن کے. ایک عورت اب کو، برا ایک کیا لگ لیڈی رہا کو، ہے، وہ سر پہ جو ہے پلو اوڑھ کر جو ہے وہ آنکھوں میں سرما لگا کر جو ہے وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر جو ہے درود شریف پڑھتے ہوئے جو ہے سن رہے ہوں گے، ان کو خیر برا کچھ بھی نہیں لگتا، کوئی برا نہیں جی لگتا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے اور جو ہے حدیث آ گئی تو جو ہے ظاہر بات ہے یہ دین جو ہے اسلام ایک دین فطرت ہے، اسلام جو ہے مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے اس میں ہر چیز کی جو ہے وضاحت کر دی گئی. وہ ان باتوں کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں، اس انداز سے دیکھتے ہیں، اس لیے میں ان کو برائی نظر نہیں آتی. جی مہیلاؤں کی بات کر رہا ہوں سر. جیسے
ہم اب اگر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یوٹیوب پہ چینلز ہیں جو مہلائیں چلا رہی ہیں، مومنہ جو ہیں، اور جی وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کتنے حقوق اور حق ہیں، اور باقی کے جو دھرم مذہب ہیں اس میں کتنی برائیاں ہیں عورتوں کے ساتھ. یہ سننے کے جی ہاں، بعد بھی کوئی اس طرح کی بات کیسے کر سکتا ہے سر؟ ضمیر نہیں کیسے پھر بھی اجازت کرتے ہیں دیتا ہے؟ بھائی، پھر بھی کرتے اتنے ڈھیٹ تو جو ہوتے ہیں نا بھائی. یہ بھی دیکھیں اس ٹانگ جو ہے، میں اگر گر بھی جاؤں تو میری ٹانگ اونچی ہے، دیکھو میں گرا نہیں ہے، میری ٹانگ تو اونچی ہے نا. جی، یہ ہے بات اصل میں. جی ضمیر ہاں آگے کیسے چلیے جناب. اجازت دیتا ہے؟ جی سر، اوکے. جی میں سبھی درشکوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں ابھی آپ کو کمنٹ میں لنک ڈال رہا ہوں. عبد الحمید آفیشیل چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے. ڈاکٹر جاوید مکرم صدیقی کی جو ویڈیو ہم نے کل چلائی تھی وہ اس کا کٹنگ والا ورژن تھا، اس کا پورا فل لینتھ ورژن جو ہے وہ ہم عبد الحمید آفیشیل پہ چلائیں گے. آپ لوگ اس کو دیکھیے اور سپورٹ کیجئے. جی ہاں میں کنٹینیو. بھائیو، میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ویڈیو دیکھیں اور اس چینل کو جو ہے سپورٹ کریں، اور جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور جو ہے لوگوں تک جو ہے اس کے جو ہے ویڈیوز کو پہنچائیں. شیئر کرنا ضروری ہے. ہاں ہاں جناب آگے چلیے. فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی سکوئن جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے. کہاں سے بات کر رہا ہے یہ ایسا؟ کیا کوئی ریسرچ ہے اس پہ؟ کیا کوئی نہیں، سائنٹیفک کچھ نہیں. آبزرویشنز ہے؟ نہیں اصل میں یہ کچھ اور بات بتا رہے ہیں آپ، یہ ان کی بات پوری سن لیں پہلے. بھانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے. جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی بھی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں. آپ نے کیا کہا؟ آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں. بھائی سمجھ رہے دیکھیں ہیں؟ مطلب یہی جہاں سے بات اولاد کہنے کے پیدا. لیے الفاظ اس سے بہتر بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ قرآن کے لکھنے والے کو الفاظ کا جو ہے چناؤ کرنے بھی نہیں آیا. اس سے بہتر انداز میں جو ہے اپنی بات کہہ سکتا تھا، لیکن کیونکہ اس کو نہیں آتا، بات کرنے نہیں آتا، اس طرح سے ڈھیلی ڈھالی بات کی اس نے. سر مجھے بھائی سن کے شرم آ یہ رہی ہے. جو ہے نہیں دیکھیں بات وہی ہے نا کہ یہ کھیتی والی بات کہنے کے بدلے میں وہ صاف صاف یہ کہہ دیتا کہ دیکھیں اپنی عورتوں کو سامنے سے جاؤ، اپنی عورتوں کے پاس سامنے سے جاؤ، پیچھے کے راستے سے نہ جاؤ. بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. نہیں، وہ پیچھے سے کھڑے ہو کر بھی بولنا چاہ رہے نا. ہاں بھائی ٹھیک ہے، کھڑے ہونے کا سر ذکر نہیں ہے نا، پلیز. وہاں پر کھڑے ہونے کا بیٹھنے کا ذکر نہیں ہے. آپ نے جب کھیتی کہہ دیا تو دیکھیں جب ایک بار جو ہے کسان اپنی فصل میں جو ہے اپنی اس کی جو ہے بیج بو دیتا ہے تو پھر پوری فصل کاٹنے تک دوبارہ بیج نہیں بوتا. تو آپ نے جو کھیتی کی مثال دی سراسر بیتوکی مثال ہے، وہ بیتوکی مثال ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ قرآن کے لکھنے والے کو مثال بھی دینے نہیں آتا، اس کے بعد ڈھنگ کی مثال نہیں تھی، اس لیے اس نے ایسی بات کہی. جی جناب آگے چلیے. ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے. تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں. آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا، تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے. وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، کیونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اچھا اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا یہاں پر سمجھتے چونکہ وہ دیکھنا کتاب. عبدالحمید صاحب، جی عبدالحمید صاحب، یعنی جی اسلام ہمیشہ یہودیوں کی ایسی برائی کرے گا گویا کہ جو ہے یہ اسلام کے ماننے والے یہودیوں سے ایڈوانس ہے. کہاں سے ایڈوانس ہے بھائی، کس معاملے میں؟ ارے ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس ہنر ہے، ان کے پاس جو ہے دولت ہے، سب کچھ ان کے پاس تھا، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ ہر معاملے میں جو ہے یہودیوں کی برائی کرنا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ان سے زیادہ موحد یہودی ہیں،
یہودی آج بھی جو ہے وہ توحید پر عمل کرتے ہیں، ان کا عقیدہ توحید کا ہے۔ اب چونکہ ان سے جو ہے، چونکہ یہودی ان کی بات نہیں مانے، یہودیوں نے اس نبی کو پرکھا، جانچا، اور ان کو یہ لگا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا۔ ظاہر بات ہے اگر یہودی مان لیتے تو اسلام کے بانی اسلام کو بڑی جو ہے قوت مل جاتی، کیونکہ یہودی ویسے بھی جو ہے اہل علم تھے، ان کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، تو اس لیے اگر وہ مان جاتے تو ان کو بڑی جو ہے ہمت، ان کو حوصلہ مل جاتا، کیونکہ وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو شروع تو انہوں نے جو ان کو لبھانے کی بہت کوشش کی، وہ نہیں مانے، تو آخر میں جو ہے جا کر ان کے ساتھ بہت مخالفت شروع کی، ان کی ہر معاملے میں ان کے اگینسٹ جانا، ہر معاملے میں ان کی مخالفت کرنا۔ وہ اگر ایک روزہ رکھ رہے ہیں تو دو روزے رکھنا، وہ اگر دو رکھ رہے ہیں تو ایک رکھنا، وہ فلاں دن کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ دن نہیں کر کے کسی اور دن کام کرنا، ہر چیز میں کرنا وہی ہے لیکن وہ جو کر رہے ہیں، ہاں، تو یہ ان کو ہر معاملے میں ان کے اگینسٹ جانا، تو یہ اسلام کا اور بانی اسلام کا وتیرہ تھا۔ حالانکہ بھئی دیکھا جائے تو انہوں نے کیا کیا، زیادہ سے زیادہ کیا کیا بتائیے؟ کیا انہوں نے کسی کا خون کیا؟ بھئی دیکھیں، ان کی اپنی جو ہے جو بھی کسوٹی تھی، اس کسوٹی پر یہ پیغمبر اسلام کو انہوں نے پرکھا تو پیغمبر اسلام ٹوٹل جھوٹے نکلے، ٹوٹل، تو وہ ان کو ماننے سے انکار کر گئے، بھئی ہم تو آپ کو جو ہے نبی نہیں مان سکتے۔ تو یہ سب سے بڑا غصہ جو ہے ان کا اسی بات پہ تھا کہ یہودی مجھے مان کیوں نہیں رہے ہیں، کیوں نہیں مان رہے ہیں، یہ ہے مشکل۔ جی آگے چلیے۔ تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت میں پہ تو سوال پوچھنا چاہوں گا عبدالحمید صاحب، ان کو کس نے بتایا کہ یہودی جو ہیں وہ مطلب چت یا پٹ، مطلب یہ کیا بکواس ہے، کس ہائی لیول کی بکواس ہے جس بے شرمی سے یہ جناب فرماتے جا رہے ہیں، یا میں یہ کہوں الٹی کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے 16 سے 22 سال کی جو آڈینس ہے وہ مزے لے کے سن رہی ہے، یہ کیا تماشا ہے سر؟ اب اس میں یہی ہے کہ جو ہے وہ باتیں جو اپنی جو ہے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے جو کچھ جو کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہودیوں کی برائی بھی کر رہے ہیں، تو دونوں کام ہو رہے ہیں نا بھائی، دونوں کام ہو رہے ہیں، اچھا ہے۔ جی آگے چلیے۔ ڈھک بھی جاتی ہے تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور سطر پوشی کے لیے بھی خاموں کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن، خامخواہ زیادہ سطر نہیں کھلتا ہے، زیادہ سطر نہیں کھلتا، مطلب ارے 18 پلس لگایا کہ نہیں لگایا عبدال بھائی؟ بار لگانا پڑیں گا یار، 22 پلس ہو رہا ہے سر، اب یہ 18 پہ نہیں رہ گئی بات۔ ڈھونڈا کہ اسلامک ویڈیوز میں سب سے زیادہ ویوز کس کو ہے، میں نے یہ دیکھا، میں نے 18 پلس نہیں دیکھا، تو یہ حلال پون ہاتھ لگ گیا میرے، میں کیا کروں بھائی اس کو؟ تم جان بوجھ کے کہے ہو بھائی، مجھے پتا ہے جان بوجھ کے، اور آڈینس جو ہے جناب وہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ سطر کھلا ہے یا نہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو میں آپ سے تو خیر آپ یقین رکھیں، میں ہم یہاں ٹرانسلیٹ نہیں کرنے والے اس کو، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے۔ کے لیے بھی خاموں کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے، کہ نہیں یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آیا، تو لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے، وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور مطلب کیا بولے چیزوں سے۔ جی سر آپ 24 پلس کر دیجئے پلیز نوٹیفیکیشن میں، ریمائنڈ سر دس از ناؤ 24، ہاتھوں پہ دس از سم ملٹائی پوزیشن، جی
हाँ आगे चलिए भाई। जिन्स की जो है हम बिस्तरी की लज्जतें उठाया करते थे। लेकिन जब मुहाजिर मदीना पहुंचे और अंसारियों से निकाह शुरू किया, और जब एक मुहाजिर ने एक अंसारी औरत से निकाह किया, और निकाह करने के बाद जैसा उनका तरीका था कि वो मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीकों से सही जगह में बिस्तरी करते, मतलब शर्मगाह में, मतलब अगले हिस्से में करते, जब उसने डिमांड किया उस शख्स ने, तो उस अंसारिया ने कहा हम तो सिर्फ एक तरीका अपनाते। उस औरत ने, वो भी सहाबिया थी, ये भी साहबिया थी। ये कितना मजे से बोले, देखिए। हाँ चले आगे चलिए ये भाई। कोई झगड़े का मुद्दा है क्या? लेकिन सच वाला जी, ये कोई हाँ ये भी बोलना है आर्गुमेंट ना का भी, पॉइंट है इस्लाम कि दीन, रिकॉर्ड हो गए, भाई रिकॉर्ड हो देखिए, गए। इस्लाम ज़ाब्ते हयात है भाई, पूरी जिंदगी का जो है सिस्टम बता रहा है दुनिया को, तो ये सारी बातें तो होंगी ना जी। हाँ आगे चलिए, आगे चलिए। अंसारिया ने कहा हम तो सिर्फ एक तरीका अपनाते। उस औरत ने, वो भी सहाबिया थी, वो है चित लेटना और तुम ऊपर से रहो। इसने कहा ऐसा क्यों? हम तो क्यों क्यों ऐसा? अरे वाह रे वाह, ऐसा क्यों? यार बेशरमी की हद हो गई अरे, आज तो, कसम से। जी इतना मतलब बड़ा कुछ नहीं आर्गुमेंट का यार। पॉइंट है वो। मुख्तलिफ चीजें करते हैं इसमें, जिसको आम जबान में बहरहाल आसन कहते हैं लोग। अच्छा, बहरहाल ये आसन के लिए क्यों गया ये हिंदी में? ये क्यों गया आसन में? अरे बाबा, तू तो सबसे बड़ी रिच जबान का मानने वाला है, तू आसन में क्यों जा रहा? समझते हैं आसन कहते हैं, शायद संस्कृत का लफ्ज है ये, हाँ। हिंदी का लफ्ज है। बहरहाल ना 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 ना, तो हम एक तो मिनट, मुख्तलिफ अब- करते हैं। अब तो मुझे इन्होंने कहा बोलना नहीं, पड़ेगा ना अब्दुल हमीद साहब, अब मुझे तो बोलना जी। पड़ेगा ना, वाजे हो गया मेरे पे, है ना। हाँ। तो इंजीनियर साहब, जैसी न्यूरानी शक्ल बना के आप मज़े लेके बता रहे हैं, तो संस्कृत जैसे आप बोलते हैं ना, संस्कृत में आसन का जो मतलब होता है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। क्योंकि आपकी जानकारी जो संस्कृत के आसन में है वो वात्स्यायन के काम सूत्र से है, जिसको ट्रांसलेट अहमद दीदाद साहब ने 1993 में किया अपनी टेक्स्ट बुक स्टाइल में, और उसी की टूल किट को योगासन की तो कॉपी बात नहीं पेस्ट कर रही है। हाँ। सर, इनको योगासन, भैंसासन, दुर्वासन, ठीक है, इन सब के बीच में थोड़ी फर्क समझ में आएगा। तो सवाल वही आ जाता है ना कि हम देखते हैं कि हमारे मौलवी, मौलाना और इन जैसे इंजीनियर साहब बहुत तेज तर्रार तौर पर, या हमारे जो क्या बोलते हैं जाकिर नालायक साहब हैं, वो इनके बड़े कमेंट छूटते हैं स्ट्रीम में, हमारे मोमिन भाई आते हैं, इनके बड़े कमेंट छूटते हैं, वो कॉपी पेस्ट करते हैं कि हिंदुइज्म में ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। तो मेरी उनसे बस एक ही गुजारिश होती है कि जनाब देखिए, मैं काफिर हो करके आपसे टूटी फूटी उर्दू में तो गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप मेरे से एक उलेमा हो करके 4 शब्द संस्कृत में बात कर लें। और अगर नहीं कर सकते तो अगर आप ये लॉजिक लगाते हैं कि अरबी जाने बिना आपकी औकात नहीं कि आप इस्लाम को समझें और मेरे से बात करें, तो फिर जनाब आपकी कैसे औकात हो गई संस्कृत का बिना एक लफ्ज़ बोले? संस्कृत आप बोलते हैं, आपकी कैसे औकात हो गई कि आप कमेंट करें? शर्म आ रही है थोड़ी सी? एग्जैक्टली बहुत सही बात है, सही बात है। कहते हैं इसको, शायद संस्कृत का लफ्ज है ये हिंदी का लफ्ज है। बहरहाल तो हम तो मुख्तलिफ करते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये करने नहीं दूंगी। झगड़ा बढ़ गया, उसने कहा मैं तो ऐसे ही करूंगा, उसने कहा हमारे पास तरीका मैं नहीं। तो करने और नहीं बात दूंगी, जूता निकाल के मारेगी, झगड़ा बढ़ गया इसमें से। जूता निकाल के। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गई, और फिर ये अच्छा, झगड़ा बढ़ भी गया और सलसम तक पहुंच गया। हाँ रसूल तक पहुंच आयत गया। नाजिल हो गई, अच्छा, रसूल जो तुम्हारी है बीवियां कैसे तुम्हारी जो है खेती है, मतलब तुम जी, जी, रसूल का काम यही रह गया। हाँ मैं यही कह रहा था, रसूल ऐसे ऐसे झगड़े जो है चुका रहे हैं सुनने। मतलब मियाँ मैं बीवी आगे आके से कह गया, रहे पीछे हैं, से गया जी। जी मियाँ कह रहे हैं कि ये देखिए जनाब, मेरे को पिछली पगडंडी से नहीं जाने को देती, बीवी कह रहती हैं कि नहीं जाने दूंगी, और रसूल अल्लाह इन दोनों का केस सुन रहे हैं। क्या सीन रहा होगा ना? जी सही बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गई, और फिर ये आयत नाजिल हो गई, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, तुम जहां से चाहो। मतलब जो मुहाजिर कर रहे थे सही कर रहे थे। मुख्तलिफ पोजीशंस हो सकते हैं, लेकिन अगले हिस्से में, सिर्फ पैदाइश के हिस्से में इंसान कर सकता है। तो ये रिवायत में बहुत सारी बातें आ गई, और बहुत सारी बातों का जवाब हमें मिल गया है। आगे आइए। अब इस मामले में जो है इंसान जमा जो करे, हम बिस्तरी करें तो लेट कर सकता है। लेटने में जितनी पोजीशंस हो सकती है वो इस्तेमाल कर सकता है। शर्त एक ही है, वहां इंसान अपनी शर्मगाह को दाखिल करे, औरत की शर्मगाह में जहां से औलाद पैदा होती है, ठीक है, वही एक जगह है।
दूसरा बैठ कर सकता है, जितनी पोजीशन हो सकती है इसके लिए, शरीयत ने इससे कोई मुमानियत का इजहार नहीं किया। लेकिन सबसे बेहतरीन पोजीशन औलाद की पैदाइश में और उसमें बस करो सर। क्या बोल रहे हैं सर लेट के बैठ के मतलब ये क्या चल रहा है? ये रिबटल मतलब देने के लिए भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है यार भाई, इस पे क्या रिबटल देंगे यार? अब इसका क्या रिबटल देंगे बताएं आप। बेशर्मी की अब हद ये है और कोई क्या है? सर ये कोई दीन क्या बोले? और मतलब अक्ल की किताब की बातें लग रही हैं सुनने में। ये जो रेलवे स्टेशन पे 10 रुपए में वो सस्ती नॉवेल्स मिलती हैं वैसी बातें कर रहे हैं ये जनाब। मतलब मैं नहीं, क्या लेकिन बोलूं? एक बात तो तय है राज भाई, ये लोग जो है तो रेफरेंस के साथ बात करते हैं। अगर इनका फोन नंबर भी अगर कोई कॉल करता है तो ये पूरे बुखारी के रेफरेंसेस दे देते हैं। वही तो मैं सर कह रहा हूँ ना कि रेफरेंस, मैं इनको दोष नहीं दे रहा, मैं ये तो वही बात कह रहे हैं जो कि किताबों में लिखा है सर, ये अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं। एग्जैक्टली वही कह रहे हैं, यहाँ वही कह रहे हैं जो इनकी किताबों में है, मुकद्दस किताबों में जो लिखा है वही कह रहे हैं। हाँ आगे चलिए भाई। साजगार होने में वही है जो औरत को लिटा कर है, इसलिए कि उसमें सीधा मर्द की शर्मगाह ऊपर से होती है और औलाद की पैदाइश के चांसेस ज्यादा होते हैं उस मामले में। बहरहाल ठीक, उसके बाद बैठकर जितने तरीके हो सकते हैं, जितनी पोजीशन हो सकती है, जिसमें मैं जो बता रहा हूँ बात आप समझ रहे हैं कि शर्मगाह मर्द की औरत से मिले और सामने के हिस्से में आपके लिए जायज है। इसी तरह खड़े रहकर जो कुछ हो सकता है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। कराहत हो सकती है, नापसंदगी हो सकती है, लेकिन मुमानियत किसी में भी नहीं, हरुमत किसी में भी नहीं। बैठकर, लेटकर, खड़े रहकर कुछ भी हो सकता है। अभी बात का इजाला मैं कर दूं, बहुत से लोगों ने अजीब अजीब बातें लिख दी, अल्लाह उन पर रहम करे, जिसकी वजह से उम्मत को खामोखा ऐसी मुश्किलात और तकलीफों में डाला जो शरीयत ने नहीं दी। कि खड़े रहकर करे तो औलाद लंगड़ी पैदा होती है, बैठकर करे तो औलाद फलां पैदा होती है, पीछे से करे। आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर कोई जी सच वाला जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने इनके अल्फाज को वो महंगे आंखों वाली जो बात है उसको गलत ले लिया था। ये उससे बहुत आगे की चीज बता रहे थे, सॉरी। जी हाँ, उससे आगे मैं असली इसलिए कह रहा था ना आपको, जब बात उनकी पूरी सुन लें आपको कुछ और समझ आ जाएगा। जी जी जी, ये और भी आजाद ख्याल है। जी सर जी। कोई लड़का महंगा आ जाता है जिसकी आंखें स्क्वीन हो, उसकी आंखें बराबर ना हो, तो औरतें एक दूसरे को धक्का दे के हंसती मजलिस। अरे बाप रे बाप। नहीं भाई, उनकी महफिल में जितने लोग बैठे हैं वो लोग तो जो है बहुत लुत्फ ले रहे हैं भाई, बहुत मजा ले रहे हैं। आप लोग क्यों हंस रहे हैं भाई? अरे बाप। तो औरतें एक दूसरे को ऐसी कोनियां मारती हैं कि देखिए जरूर पीछे से तो उसकी आंखें बराबर ना हो, तो औरतें एक दूसरे को धक्का दे के हंसती मजलिस। बहन के माँ बाप ने क्या करे थे देखो बच्चा, आज भी मैं कह रहा हूँ। अब्दुल सर एक बार रिप्ले करें, एक बार रिप्ले करें ना, एक बार रिप्ले करें प्लीज। बहन के माँ बाप ने क्या करे थे देखो बच्चा, आज भी मैं कह रहा हूँ कि इसको इनको उसकी आंखें बराबर ना हो, तो औरतें एक दूसरे को धक्का दे के हंसती मजलिस। बहन के माँ बाप ने क्या करे थे देखो बच्चा, आज भी मैं कह रहा हूँ। कैसी अजीब बात है, शरीयत क्लेरिफिकेशन दे रही है, कुरानी आयतें नाजिल हो रही है, उसके बाद भी क्या हमारी अक्ल, अब अक्लों का क्या भाई, इल्म की कमी ही ये सब चीजों की बोल के लाइल्मी जो नुकसान पहुंचा। सर ये क्या होता है सर? मेरे ख्याल से ये तो हदीस में नहीं होगा। ये इनकी तरफ से है, ये हदीस में नहीं है यार, जो है इतनी ज्यादा न करो, हदीस में नहीं है। अब्दुल भाई हाँ जी इस बंदे का भी मुझे हिसाब किताब गुंजन नजर आ रहा है, जिससे मैं बता रहा हूँ इसका गुंजन है कुछ हिसाब। ये सीधा नहीं है बंदा, ये इस मजे से चटकारे दे लेके कहानी सुना रहा है ना, सब ये नॉर्मल चीज नहीं है। नहीं भाई, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, आप ऐसा मत समझे। इनकी जो है दाढ़ी, इनकी टोपी बना जाओ, आप बहुत एक्सपर्ट हैं जी, ये बहुत मंझे हुए होते हैं। इस्लाम के नाम में ना वो कोई चीज, कोई हथियार, कोई दुश्मन आपको जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ना, आपकी और हमारी लाइल्मी इस्लाम के ताल्लुक से नुकसान पहुंचाती है। बहरहाल तो कोई भी पोजीशन इख्तियार कर सकते, कोई मुमानियत किसी भी पोजीशन की साबित नहीं है। ठीक, इसी तरह सेकंड चीज, हम बिस्तरी के अंदर बीवी को चूमना और बोसा लेना जिस्म के हर हिस्से को जायज है, तमाम आज़ा को पता है दुनिया को पता है। मर जाड़िया बस कर।
अच्छा राज भाई डर तालीम रहे देने हैं के लिए कि आए ये हैं बच जाएगा। पैगम्बर इस्लाम। देखें, पैगम्बर इस्लाम को अपनी तालीम देने दो ना यार, वो दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया को नहीं मालूम था, ये सब बातों का पता नहीं था। अरे सच वाला जी, आजकल के बच्चे 14-14, 15-15 साल के सब ट्रेंड हो चुके हैं। नहीं भाई, असल में वो आजकल के बच्चे हो गए ना, तो लेकिन वो जो बच्चे हैं जो अभी भी जो है इस दीन पर अमल कर रहे हैं, वो तो इतने छोटे हैं कि उनको हगना मुतना नहीं आता ना। तो एक नबी आया है उनको हगना मुतना सिखाने के लिए। आपको क्यों एतराज हो रहा है भाई? आपको क्यों एतराज हो रहा है? ये जो कर रहे हैं ये ब्लास्फेमी में नहीं आएगा, ये इसमें से कुछ भी नहीं आएगा ब्लास्फेमी में। नहीं, ब्लास्फेमी में कुछ भी नहीं आएगा। ये तो जो है तालीम दी जा रही है अभी, ये टीचिंग्स हैं, टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, बहरहाल क्या सर क्या? मैं एक बहुत ही सीरियस नोट पे फ्री माइंड सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मेक इट 28+ नाउ। ये नहीं यूनिवर्सल भाई, से भी वो ऊपर हो गया है। नहीं, ये YouTube बोल रहा है कि अब नहीं होगा और एज बढ़ा नहीं सकता, लिमिट आ गया बस। जितने दरवाजे थे पूरे पूरे खुल गया, भाई। बाकी कुछ भी नहीं है। और YouTube का 70 सर्वर खोल- भी हीट हो गया, YouTube सर, का सर्वर 70 भी हीट अप हो गया वो। 70 पूरा खुल गया है सर। हाँ, उसका चलिए फोन आ आगे गया था, चलिए, फोन आगे चलिए। चूना या बोसा लेना आपके लिए जायज है। इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, वो तमाम जायज है। बोसा लेने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, पूरे जायज है। इंसान जो है मुख्तलिफ सर पे लेता है, पेशानी पे लेता है, गाल पे लेता है, होठ पर ले सकता है, तमाम जायज है। इसके अलावा जिस्म पर ले सकता है, जायज है तमाम। मालूमात नहीं होंगी ना भाई, राज भाई आपको पता नहीं होगा, होठ पे ले सकते बोसा, आपको पता नहीं होगा। तमाम जिस्म पे बोसा लेना और चूमना जायज है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग मैं कह रहा हूँ। Everything. ठीक। उसके Everything. बाद दूसरी जो गलतफहमी होती है, लोग सवाल करते हैं, वो ये है, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म को तमाम हिस्सों को हाथ लगा सकते हैं? तो हाँ, मियाँ और ये क्यूरियोसिटी थी कि नहीं आप लोगों में? बीवी अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को हाथ लगा सकते, इंक्लूडिंग मिलाकर अपनी शर्मगा का अगला और पिछला हिस्सा हाथ लगाने में इजाजत है। इसी तरह ये मौलाना को आधी रात पे कभी फोन कॉल आता है क्या कि भाई मेरी पहली रात है, वो ये परमिटेड है क्या, उसका परमिशन है क्या, उसका परमिशन, ऐसा फोन कॉल आता है उनका? हाँ, वो इस तरह की पूरे परेशान लोगों की जवाब दे रहे ना, वो बता रहे। हाँ, अच्छा, वो आया होगा फोन तभी। हाँ। मियाँ और बीवी अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को देख सकते हैं, इंक्लूडिंग अगला और पिछला हिस्सा। वैसे भी अब्दुल हमीद साहब, यानी ये इस तरह की बातें, ऐसी वीडियो जो हिट, मोस्ट हिट जाती है, सबसे ऊपर रहती है, वो उसकी वजह भी आप समझ जाएं, है ना? क्योंकि इस्लाम में सबसे ज्यादा पसंद किन बातों को किया जाता है? जी सर, और एक इस्लाम सीरियस के बात मानने बताऊं? वाले भी जी यूट्यूब के अंधेरे कोनों में, जैसा कि जी। आप यहाँ देख रहे हैं इस्लाम के साथ, जी कि एक जनाब जो हैं ज्ञान दे रहे हैं और लोग ले रहे हैं, उसी तरह से लोगों को पता होगा चैट में कि हिंदुइज्म के बारे में भी एक अंधेरा कोना है यूट्यूब पे, जहां आपको इस तरह के टाइटल्स मिलेंगे कि भाई 2 नींबू काट के भाभी जी जो होती हैं ना, उनको कैसे वश में करें तंत्र मंत्र से। तो यूट्यूब में, अच्छा, उन वीडियोस पे भी सर 20-20 मिलियन व्यूज होते हैं, आपको पता है अब्दुल हमीद साहब? 20 मिलियन व्यू, 20 मिलियन व्यूज। नहीं भाई, इस्लाम के जानने वाले हिंदी उर्दू बोलने वालों में ये सबसे हाईएस्ट है हमारे पास। जी खैर, ये तो सर लेजेंड इसी है। तरह मियाँ और बीवी अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को देख सकते हैं, इंक्लूडिंग अगला और पिछला हिस्सा शर्मगा का। कोई ना देखना चाहे, उसका अपना मसला है, उसकी अपनी तहरत में उसका आला मकाम, उसका अपना मसला है जी, उनका अपना मसला है, लेकिन वो इसकी प्रॉब्लम कोई उसका हुर्मत और अपना है। कराहत साबित नहीं है, याद रखिए। इसलिए कि आपसे सवाल हो, अल्लाह के रसूल हमने बीवियों का क्या देखे और क्या ना देखे? तो कहा तुम अपने बीवियों का सब कुछ देख, अपने बीवियों का जो चाहो सब कुछ तुम देख सकते हो। तो हदीस ने खुली आपको इजाजत दे रखी है। ये सब छूने कुछ के देखना मामले जो में है तमाम ना, आज़ा, अब्दुल भाई, जी भाई, ये जो देखना दिखाना है, ये फोर प्ले में आता है कि बाद में है? ये तो एक्सप्लेन नहीं किया आप। नहीं वो करेंगे ना भाई, हर चीज करेंगे, कोई चीज नहीं छूटेंगी आपकी, पूरा सेटिस्फेक्शन होगा आपका, पूरा इल्म मिलेगा। जी पाशा साहब, आपने ये तो कह दिया कि ये फोर प्ले की बात है, लेकिन अभी तक तो जनाब ये फरमा रहे हैं कि दुआ नहीं पढ़ेंगे तो शैतान आ जाएगा। कहने का मतलब
ये अभी तक तो 3 प्ले की बात कर रहे हैं, 4 प्ले पर तो आए ही नहीं। फोर्थ कौन है, जी। चौथा बंदा कौन है? जी सर। और देखने के मामले में तमाम आज़ा। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने पता नहीं ऐसी बातें कह दी, अल्लाह रहम करे, कहाँ से लाया मुझे नहीं पता, कि अगर बीवी की शर्मगाह देखी तो औलाद बिगड़ी हुई पैदा होती है। हैं? अरे अल्लाह, तो कैसे रिस्ट्रिक्शंस हम दे रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शन शरीयत के नहीं है। कैसे, मतलब सोचिए ना आप, कैसी अक्ल काम नहीं करती कि ऐसे कैसे रिस्ट्रिक्शन हो सकते। ठीक, तो लिहाजा इस बात के ताल्लुक से लोग बहुत सवाल करते हैं। मैंने उसका क्लेरिफिकेशन पूरा बहरहाल सवाल के ताल्लुक से दे दिया। दोनों ही चीज़ याद रखिए, छूने के मामले में और देखने के मामले में मियाँ और बीवी कंप्लीट राइट है, कंप्लीट हक है, वो जो चाहे इस मामले में कर सकते हैं, याद रखिए। ठीक, अब आइए इस मामले में हम बिस्तरी मनाही किस चीज़ से है वो भी देख ले, और अफजल कब और कहाँ और कैसे है, ठीक, वो भी एक देख लेते हैं। आइए आगे बढ़िए। तो इस मामले हम बिस्तरी में दुबर पीछे से, मतलब शर्मगाह के पिछले हिस्से में औरत के दाखिल होना हराम है, जिसको आम जबान में कहेंगे पैखाने की जगह। ठीक, औरतों के जो शर्मगाह होती है वो मर्दों के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है इस मामले में कि मर्द की शर्मगाह का एक ही हिस्से से पेशाब भी नहीं। सचवाला सर, मैं आपकी इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन एज एन कुरान एक्सपर्ट चाहूँगा। क्या ये साहब जो फरमा रहे हैं वो सही फरमा रहे हैं, या क्या इस तरह की कोई बात है या नहीं है? नहीं, अभी मैं उनका फरमाना पूरी तरह से मैं सुन तो लूँ, उसके बाद बोलूँगा वो क्या कह रहे हैं। जी अच्छा, जी ठीक है सर। निकलता और मरी में निकलता है। इन औरतें मुख्तलिफ, औरतों के पेशाब का एक ही हिस्से से पेशाब भी निकलता और मरी में निकलता है। इन औरतें मुख्तलिफ, औरतों के पेशाब की जगह अलग होती है और शर्मगाह अलग, जहाँ औलाद पैदा होती है वो जगह अलग होती है। अरे बना के दिखाते, बना के दिखा, एक बोर्ड में लेके आ, और बोर्ड पे बना के पैखाने की दिखा। जगह अलग होती है। तो मर्दों में उंगली 2 ही देखो, हिस्से उंगली। हैं जहाँ से निकलता, औरतों में 3 होते हैं, याद रखिए। तो याद रखिए ये औरतों में 3 होते हैं, ये तो इनका अपना है ना ओपिनियन। कि मर्द के लिए औरत की जो है शर्मगाह के अलावा कोई भी अमल करना दुरुस्त नहीं है। और बिलखुसूस दुबर की तो हुर्मत शरीयत इतनी सख्त साबित की। मुस्नद अहमद की रिवायत है, जो है उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब मुहाजिरीन अंसार के पास मदीना आए तो इनकी औरतों से जो है शादियां रचाई। मुहाजिर औरतों को ज़मीन पर लिटाकर या इनके हाथ को ज़मीन पर रख कर घुटनों के बल इनको कर जिमा करते थे, फ़ायदा उठाते थे। मुहाजिरीन में से एक आदमी ने अंसार की औरत से निकाह कर लिया और इरादा किया कि वैसे ही काम करे जैसा वो उनके पास चलन था करे। तो उसने इनकार कर दिया और कहा, जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ कर नहीं आऊंगी, अमल नहीं करने दूंगी। उसने कहा, ठीक है, जा पूछ कर आ जा। वो औरत सुबह यार क्या, सुबह जो है वो जी नबी के पास आती है ये पूछने के लिए। अच्छा, उनके पास टाइम रहता था सर इन सारी बातों को सुनने का? अब मेरे ख्याल देखें से तो बहरहाल, उनके अब पास ऐसी तस्वीर खींची गई है कि जो है वो हम ऐसा करते थे, हमारे नबी लोगों को ये तालीम देते थे। अब बहरहाल अच्छा, देखें, अब हम देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि कैसी सचवाला कैसी सर, बातें हो रही हैं। जी सर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ ना कि आज की डेट में गांव का जो एक छोटे से गांव का मुखिया होता है, आप तो समझ जी रहे हैं ना मेरी बात, उसके जी पास इतनी फुर्सत नहीं रहती, उसके पास इतने काम रहते हैं एक छोटे से गांव में, जी कि भाई उसके पास इस तरह की फालतू चीज़ों की वक्त नहीं होता। रसूल अल्लाह जो थे, जिनके पास उतनी बड़ी सल्तनत थी, उम्मा थी, जिनको उतना बड़ा दीन फैलाना था, उनको इन छोटी छोटी बातों के लिए वक्त मिल जाता था कि वो लोगों को अपने पास बुला के उनसे बैठ के बात कर लेते थे। भाई, ये तो बिना उनका गाइडेंस मौजिज़ा उन्होंने, था कि वो सारे काम कर सकते थे। यही तो उनका मिरेकल है ना, मिरेकल है वो। उन्होंने दी हुई गाइडलाइंस के ऊपर तो ये सब चीजें रिकॉर्ड पर आई ना। बिल्कुल। खिदमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। जब खिदमत में पहुंची तो बड़ी शर्म आई, कैसे पूछूं कैसे पूछूं। तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा जो आपकी अज़वज बीवी थी, उनसे कहा कि ज़रा आप रसूलुल्लाह से पूछ दीजिए ना कि ये अमल क्या जायज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, जो आयत नाजिल हुई थी सूरह बकरा की, मैंने पहले रख दी, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्साकुम अन्ना शितुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, जहाँ से चाहो दाखिल हो जाओ। जो है और वो आगे अल्लाह के सुना, नहीं मगर एक ही जगह मुकाम पैदाइश का दाखिल हो, लेकिन नहीं मगर एक ही जगह मुकाम पैदाइश। तो इससे पता चला दुबुर में दाखिल होना, पैखाने की जगह या एनाल सेक्स जिसको कहते हैं, शरीयत में हराम है, और इतना सख्त हराम है कि इसकी हुर्मत के ताल्लुक से 3 ही हदीसें रखता हूँ आपके सामने। पहली हदीस आपसे फरमाते, तिरमिज़ी और इब्न हिब्बान की रिवायत, आपने फरमाया और कहा, अल्लाह ताला ऐसे आदमी की तरफ नहीं देखेगा या देखना गवारा नहीं करेगा जो अपनी बीवियों से दुबुर में जमा करता था।
पैखाने की जगह जो है जमा करता था। क्या आखिरत में इन चीजों पे हिसाब होना है? हाँ, इन चीजों पर हिसाब होगा और अल्लाह मियाँ नहीं देखेंगे उसको, ऐसा ऐसा मुंडी फेर लेंगे उधर। अच्छा, और अरे उसी नहीं गुस्से अरे अच्छा नहीं, अच्छा सुनिए जरा, आप जरा थोड़ा इमेजिन करें। अब एक शख्स ये काम करके आया, ये शख्स इमेजिन काम तो कर ही रहे हैं करके जब आया, से। तो उनको जब अल्लाह मियाँ को जो है जैसे ही पता चलेगा अच्छा ये करके आया, तो अल्लाह मियाँ झट के साथ मुंह उधर फेर लेंगे, मुंडी उधर फेर लेके, नहीं मैं तेरे से बात नहीं करूंगा बोल के बोलेंगे। नाराज हैं अल्लाह मियाँ जी। सर क्या कर इमेजिन सकते की कर तरफ रहे हैं। देखने वाला नहीं, अल्लाह का बस और एक अल्लाह का सेकंड, नहीं देखना मतलब अल्लाह का रहम हैं? नहीं करना। क़यामत के दिन जो है दूसरी अल्लाह रिवायत, अल्लाह मियाँ नहीं अबू दाऊद देखेंगे जी जी। नहीं की अब्दुल रिवायत भाई, आपसे फरमाते वो आदमी, बोलो भाई बोलो। वो लोग वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि ये जो उलेमा रहते हैं कोई रेफरेंस नहीं देते, ये पहले उलेमा है इतना रेफरेंस दे रहे हैं, कहाँ की जगह है, कहाँ की जगह है, पूरा रेफरेंस देके बता रहे हैं। हाँ 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 ये जी, क्लैरिटी हर चीज बहुत का क्लियर। रेफरेंस हो रहा ना अभी, उनकी बात जो है पूरी ऑथेंटिक है, हमारी ऑथेंटिक बात है जी। हमारी बात गलत साबित होगी कि उलेमा जी। रेफरेंस नहीं देते। ये इस नहीं देखना मामले में मतलब रेफरेंस अल्लाह देते का हैं, रहम। नहीं सुनिए सुनिए हमारे फ्री माइंड जी, दूसरी बातों में शायद नहीं देते, लेकिन स्पेशली जहाँ सेक्स की बात आती है वहाँ पूरे रेफरेंसेस हैं, इसीलिए तो हर चीज इतनी जो है ग्राफिक डिटेल में बताई जा रही है। 3 ऐसा है रहती बोले ना वो शर्मगाह औरतों की, इतनी डिटेल कहाँ जी मालूम थी अभी तक। जी। रहम नहीं और फिर करना। क़यामत के दिन क्या दूसरी होगा रिवायत, वो भी जो है बता दिया गया कि जैसे ही अल्लाह मियाँ को पता चलेगा कि हाँ ये शख्स ये हरकत करके आया, तो अल्लाह मियाँ झट से जो है अपना मुंह फेर लेंगे, उसकी सूरत नहीं देखेंगे, अल्लाह मियाँ नाराज हैं उससे वो देखो ना देसी जॉनसन भाई क्या लिख रहे हैं, जी। दम भर के लिए उधर मुंह फेरे वरना यार सर प्लीज। अबू दाऊद की रिवायत आपसे फरमाते वो आदमी मलऊन है, अल्लाह के नजदीक लानती है, फरिश्तों के नजदीक लानती है, इंसानों के नजदीक लानती है, जो फरमाते हैं जो महाश यानी दुबुर में औरत के दाखिल हो। दूसरी रिवायत, तीसरी रिवायत बहुत सख्त है, आपसे फरमाते हैं, निसाई की रिवायत आपने फरमाया जिस आदमी ने हायजा औरत से हम बिस्तरी की, जिस आदमी ने अपने बीवी से दुबुर में दुखुल किया, और जिस आदमी ने या औरत ने जो है किसी काहिन के पास जाया, नुजूमी के पास गया और उसकी बात की तस्दीक की, हाँ ये तो सही कह रहा सर है, एक मिनट उसने रोकिए, उस चीज का, मैं चाहूंगा सचवाला सर या अब्दुल हमीद साहब कि इन्होंने अभी जो कुछ कुछ वर्ड्स उर्दू में बोले तो जनरल पब्लिक नहीं समझ पाएगी, तो क्या आप जी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला? जी जी देखें, एक तो है दुबुर और एक है हाइजा। दुबुर में यानी पीछे से जिस किसी ने एनल सेक्स किया उसके लिए भी अल्लाह मियाँ जो है अपना मुंह फेर लेंगे क़यामत के रोज़। और वो शख्स जो हाइजा यानी मतलब मेंसेस पीरियड में अगर जो है उसकी वाइफ है और इस पीरियड के दौरान अगर जो है कोई उसके साथ सेक्स करता है, तो तब भी अल्लाह मियाँ मुंह फेर लेंगे। और तीसरी बात जो है इन्होंने कही कि किसी काहिन के पास कोई शख्स गया या कोई औरत गई, जाके जो है वो काहिन का मतलब ये होता है कि नहीं कोई जो है जो फ्यूचर जो है के बारे में कुछ बताते हैं लोग, हाँ भाई तुम्हारा हाथ देखकर, हाँ भाई तुम जो है फ्यूचर में आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ जो है ये होगा, तुमको इतने पैसे मिलेंगे, या कुछ ना कुछ इस तरह की जो बातें जो की जाती हैं दुनिया में। तो उन बातों पर उनके यहाँ जाना और उन बातों को जो है ये कहना कि हाँ ऐसा हो सकता है, यानी उसकी तस्दीक करना, उसको जो है एंडोर्स करना कि हाँ भाई जो उन्होंने जो कहा, अगर मान ले एग्जैक्टली वैसा हो गया है तो कहना कि ये चूंकि इसने ऐसा कहा था इसलिए ये चीज़ ऐसी हो गई, तो ये अल्लाह के खिलाफ है ये बात। अल्लाह मियाँ से नाराज होंगे और अपना मुंह फेर लेंगे क़यामत के दिन। भाई जो है फ्यूचर की नॉलेज तो मेरे पास थी, तूने फला नुजूमी के पास, फला जो है किसी जो है वो फ्यूचरिस्टिक क्या कहते हैं भी उसको, वो होता है ना उसको ज्योतिषी क्या ज्योतिषी ज्योतिषी या जो है इस तरह इनके पास एस्ट्रोलॉजर, जाकर जो है हाँ एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं जी उनके पास जाकर कोई बात जो है कोई आने वाली खबर के बारे में उनसे जानकारी करते हैं और वो खबर जो है सच्ची होती है, तो ये कहे कि जो है हाँ भाई चूंकि उसने कह दिया था ये खबर सच्ची निकली, तो ये कहना दरअसल अल्लाह के नज़दीक शिरक है। वो इसलिए शिरक है कि फ्यूचर का इल्म, फ्यूचर की नॉलेज तो सिर्फ अल्लाह को है। फॉर्च्यून टेलिंग समझो, फॉर्च्यून टेलिंग जो होती है
کہ وہ اسلام میں اسی لیے حرام ہے کیونکہ اللہ میاں جو ہے ناراض ہو جائیں گے اور قیامت کے روز وہ اپنا چہرہ پھیر لیں گے. یہ بات ہے. سچوالا جی جی یہ بات بتائیے کہ آگے سے ہوا یا پیچھے سے ہوا، یہ اللہ میاں کو پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ میاں سب دیکھتے رہتے ہیں نا، ہر ایک پہ ان کی نظریں جو ہے ٹکی رہتی ہیں. اور پھر اچھا دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے ساتھ دو جو ہے فرشتے ہوتے ہیں، ایک کا نام ہے کرامن، ایک کا نام ہے کاتبین. ٹھیک ہے. جی اب وہ اس کو جو ہے منکر نکیر بھی کہتے ہیں. بہرحال اس کے کئی نام دیے گئے ہیں. دو فرشتے، ایک رائٹ شولڈر پر ہوتا ہے، دوسرا جو ہے دوسرے لیفٹ شولڈر پر ہوتا ہے ہمیشہ ہر وقت. جی اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ جو ہے باتھ روم جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے جو ہے اندر نہیں جاتے، وہ باہر جو ہے ایک دم اس کے کاندھے سے اتر جاتے ہیں، کود کے نیچے ڈور کے پاس کھڑے رہ جاتے ہیں کہ جا بھائی تو اچھا جا کے حق کے منہ کے آ جا، اس کے بعد میں پھر سے میں چڑھ جاتا ہوں. مطلب گیٹ پہ ویٹ کرتے ہیں سر. ہاں ویٹ کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح سے اچھا جو ہے یہ فرشتے ہر وقت جو ہے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کا نامہ جو یہ کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو جو ہے رائٹ ہینڈ کا جو ہے جو فرشتہ ہے وہ نوٹ کرتا ہے، اس کا جو ہے اس کے بک میں ہر چیز لکھتے رہتا ہے. اور جو ہے جو بھی برا کام کر رہا ہے وہ جو ہے لیفٹ ہینڈ کا جو ہے وہ لکھتا ہے. تو یہ کانسیپٹ دیا گیا کہ جو ہے تم کو ہر وقت جو ہے تمہارے ساتھ دو فرشتے ہیں اور جن کو اس کام پر لگا دیا، اس ڈیوٹی پر لگا دیا گیا ہے، وہ جی ہر وقت تمہارا ہر کام جو ہے نوٹ کر رہے ہیں. جی تو یہ سب جو ہے جب انسان پوری زندگی گزار کر جب وہ مر جائے گا اور قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو یہ فرشتے اپنا نامہ اعمال جو وہ زندگی بھر کرتا رہا ہے، دونوں بھی یعنی جو رائٹ ہینڈ کا اور لیفٹ ہینڈ کا دونوں بھی اپنا جو ہے پرچہ اللہ کے سامنے رکھ دیں گے. اب اللہ میاں پوری لسٹ جو ہے ہوتی نا، پوری لسٹ ایسا یوں دیکھیں گے اینک اونک لگا لے کے، تو وہ پورا جو ہے دیکھنے کے بعد اچھا ایک جگہ جو ہے وہ جیسے ہی اس نے جو ہے وہ دبر میں کیا، بولتے ہیں اللہ میاں جو ہے جھٹ کے ساتھ اپنی منڈی پھیر لیں گے بازو. نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہو، ریکارڈ ہاں پہ آ جاتا ہو. یہ ریکارڈ میں آ جائے گا. اچھا اس نے ایسا کیا، فور جھٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی منہ پھیر کے جو ہے اس سے ناراض ہو جائیں گے. اچھا تو سر، اس میں دراصل یہ بات کہی جا رہی ہے. اسی لیے LGBTQ کے اگینسٹ رہتا ہے جو اسلام ہے، صحیح؟ جی ہاں وہ تو خیر جو ہے تقریباً سبھی مذاہب رہتے ہیں اور اسلام بھی جو ہے اس کا بہت مخالف ہاں ہے. یہ تو بالکل آپ نے صحیح صحیح بات. کہا کہ سبھی مذاہب تقریباً اس جی کے بہت خلاف ہیں، LGBTQ کمیونٹی کے خلاف. جی بالکل جی صحیح جی کہا. انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے. اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں. لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، روٹین آف لائف ہے. ٹھیک، لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی. وہ منکر شریعت ہے، وہ اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا ہے. ہم کو معمولی لگتا ہے، شریعت کے نزدیک بہت سنگین جرم. تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں. بہرحال ٹھیک، تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی.